الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کربلا معلیٰ کے ان ایام کی طرف اب بڑھ رہے ہیں 9-10 محرم الحرام، جس میں اہل بیت اطہار کا کردار اظہر من الشمس ہے۔ درود پاک کی فضیلت جو اہل بیت اطہار سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے قبل ایک حدیث پاک میں جیسے کہ فضائل بیان کیے گئے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں ایک اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مجھ پر کٹا نامکمل درود پاک نہ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کٹا ہوا درود پاک کیا ہے؟ سلطان دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کٹا ہوا درود پاک یہ ہے کہ تم میری آل پر درود نہ پڑھو اور صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ۔ پھر فرمایا اس کے بجائے یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے لبیک، اور لبیک کے معنی یہ ہیں کہ میں حاضر ہوں، اور یہ سنت ہے، جب بھی کوئی آپ کو بلائے تو اس کے جواب میں لبیک کہنا سنت ہے۔ تو اس سلسلے سے جیسے کہ آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتی آئے گی، لبیک سلسلہ آ رہا ہے، لبیک کی ٹائمنگ یہ ہے، اور یہ لبیک سلسلہ ہے کس کا؟ الحمدللہ عز و جل، اس میں ہمارے پیارے پیارے نگران شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں، اور ہم ان سے کرتے ہیں سوالات، اور نگران شورا اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے انداز میں دیتے ہیں سوالاتوں کے جوابات۔ اس سلسلے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو ہم نگران شورا سے سوالات کرتے ہیں، نگران شورا کو ان کا علم بھی نہیں ہوتا، اور اسی بات پر ہمارے نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہیرو میں ہیرا نگران شورا تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا باپو، میرے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، باپو ایسا کرتے ہیں۔ ناظرین کو تو بتائیں کہ کس انداز سے سلسلہ چل رہا ہے جی، ناظرین کو تو پتہ چلے کس انداز سے سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ کے دل میں ایک آج کی خاص بات بتاؤں۔ جی جی، آج جو آپ چاروں سے پوچھنے والا ہوں نا، یہ آپ چاروں کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اچھا، کبیرہ۔ آپ پوچھنے والے ہیں، یہ بھی نہیں پتا تھا؟ یہ آپ کے پروڈیوسر صاحب کو بھی نہیں ہوگا۔ وہ پچھلے ہفتے جو آپ نے میرا حال کیا تھا نا، اللہ اکبر، تو میں نے بھی سوچا کہ اس بار بھی کوئی تیاری کر کے جاؤں۔ بدلا تو نہیں ہے یہ لیکن ہمارے نگران شورا ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ اب یہ ہمارے نگران شورا ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے ہم ماتحت ہیں، اور یہ ہمارے نگران شورا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے من کی باتیں، پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں نگران شورا کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جی سلمان بھائی، ٹاپک کی جانب آئیں گے، کیا ہے ٹاپک؟ جی، آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے۔ موضوع کے ساتھ ساتھ آج کے سلسلے کے اندر کچھ دیگر مراحل بھی شامل رہیں گے۔ مدنی کسوٹی ہوگی موضوع، پھر مدنی کسوٹی، اس کے بعد اشعار کا سلسلہ ہوگا، پھر سمجھائیں کیسے، یہ بھی ایک سیگمنٹ آج پہلی مرتبہ جو ہے وہ نگران شورا کے ساتھ ہم یہ کرنے کی سعادت پائیں گے۔ محاورہ اور اس کا معنی یہ بھی پوچھیں گے، ذاتی سوالات بھی ہوں گے، طریقت سے متعلق سوالات بھی کریں گے۔ آج کا ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے اولاد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کی مثال ایک ایسے پھلدار درخت کی سی ہے کہ جس کی اگر کیئر نہ کی جائے، جس کا خیال نہ رکھا جائے، جس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو درخت جو ہے وہ جل جاتا ہے، اور اس درخت کو، کوئی بھی پھلدار درخت ہو، اس سے اگر انسان نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، فروٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، پھل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے تھرو پراپر چینل ایک طریقے کے ساتھ اس درخت کی نگہداشت کرنی ہوگی،
اس کو بڑھانا ہوگا، اس کو سنوارنا ہوگا، اس کی شاخیں بھی وقت پر جو ہے وہ کاٹنی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کھاد وغیرہ کا اور بیماریوں سے بچاؤ کا انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ یوں ہی اولاد کی مثال بھی ہوتی ہے کہ اولاد کی اگر انسان ابتدا ہی سے تربیت نہ کرے تو بعض اوقات یہی اولاد جو بہت ساری دعائیں مانگ کر، بہت سارے ارمانوں سے، بہت ساری منتیں مان کر اور تعویذات کا استعمال کر کے کسی بھی طریقے سے دعائیں کروا کے، اولیاء سے دعائیں کروا کے اولاد جو حاصل کی جاتی ہے، اس کی اگر تربیت صحیح سے نہ کی جائے تو یہ اولاد بعض اوقات انسان کا وبال بھی بن جاتی ہے، سر کا درد بھی بن جاتی ہے۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے اولاد، اور اس اعتبار سے انشاءاللہ ہمارے مبلغین دعوت اسلامی یہ بھی انشاءاللہ نگران شورا سے سوال کریں گے۔ یہاں حضور سب سے پہلا سوال ہمارے عابد باپو کریں گے آپ سے۔ جی باپو۔ اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسے کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے، بہن کو کیسا ہونا چاہیے، بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، والد کو کیسا ہونا چاہیے، والدہ کو کیسا ہونا چاہیے، آپ اچھے اچھے ٹاپک لے کر آتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوتی ہے، تو بس اوقات شاید یوں لگتا ہو، محسوس ہوتا ہے، شاید آپ کے بھی تجربے میں ہو، جب بات ہوتی ہے نا، تو اب دیکھو اولاد کی، جیسے آج تربیت اولاد ہے، تو اب ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اولاد بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بولے دیکھو سنو، اس قسم کا ماحول شاید گھروں میں بن جائے، اور شاید بنتا بھی ہو کہ دیکھو کیا بیان کیا جا رہا ہے، تو شوہر کے بارے میں کیا ہے تو بیوی کہہ رہی ہے، بیوی کے بارے میں کیا ہے تو شوہر کہہ رہا ہے، تو اب اس قسم کا ماحول نہ بنے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ والدین کو اولاد کا سکھ عطا ہو، اللہ آمین، اللہ آمین۔ اور والدین اولاد کی خوشیاں دیکھیں، کیونکہ جب اولاد خوش ہوتی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ جب اولاد رنجیدہ ہوتی ہے یا مسائل کا شکار ہوتی ہے تو دنیا کے کسی فرد کو دکھ ہو یا نہ ہو، اس کے ماں باپ کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو۔ شادی کے بعد بھی جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، اگر بیٹی کے ماں باپ ہیں کہ پتہ چلتا ہے بیٹی دکھی ہے، تو ماں باپ شادی کی خوشیوں کو بھول کر بیٹی کے دکھ میں ہی گھلتے رہتے ہیں، اور اگر شادی کے بعد بھی پتہ چلے کہ بیٹا خوش نہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، تب بھی ماں باپ دکھی رہتے ہیں کہ کاش کہ میرا بیٹا سکھی ہوتا۔ یعنی اگر میں غور کروں تو جتنی اولاد کے سکھ دکھ کا اثر ماں باپ کی شخصیت پر ہوتا ہے، شاید اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا ہوگا، اور وہ حقیقی معنوں میں گھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جس قدر آہو زاری اور اضطراب قلبی کے ساتھ شاید یہ دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، دنیا کا کوئی اور شخص نہ کر سکے۔ یہ ماں باپ کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو اولاد کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایسا فطری پہلو ہے کہ شاید، میں گمان کی بات کر رہا ہوں، شاید اگر ماں باپ بھی اس نیچر سے نکلنا چاہیں تو شاید نہ نکل سکیں، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب میرا سر جب دیوار پر لگے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ ایک ایسا فطری تقاضا، میں بولوں کہ میرا سر دیوار سے لگے اور مجھے تکلیف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اولاد تکلیف میں ہو اور ماں باپ کو اس کا احساس نہ ہو، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ تو جب اولاد اس بات کو محسوس کر لینا کہ میرے ماں باپ کی بیسیکلی سچویشن اور پوزیشن کیا ہے، کہ جب میرا دکھ دیکھ کر ماں باپ دکھی ہو جاتے ہیں، کیا بات، تو جب میں ماں باپ کو دکھ دوں گا اس پر ماں باپ کے دکھ کا عالم کیا ہوگا، کہ جس کے سکھ کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی ہیں، ان کے قلب بے چین رہتے ہیں، بلکہ ان کی آنکھیں روتی ہیں، بلکہ ماں باپ کی آنکھیں تو ایسی ہیں کہ جب اولاد خوش ہو تب بھی روتی ہیں، جب دکھ ہو تب بھی روتی ہیں۔ خوشی کیا، یہ ماں باپ کی ایک ایسی الفت اور ایسی محبت اپنی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں ڈالی ہے، کہ جس کا نتیجہ اس کے پیدائش سے ہی ماں باپ کی کردار سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ترستے ہیں کہ یہ کب چلنا سیکھے گا، مطلب جب وہ کرالنگ کہتے ہیں آپ لوگ نا، شاید جی وہ ہیں، وہ جو کلٹیاں کھاتا ہے، تو گھٹنوں کے بل جو چلتا ہے۔ ہاں وہ گھومتا رہتا ہے، یا گھٹنوں کے بل جو چلتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ریڑھنا، ریڑھنا نا، ہاں۔ تو جب وہ یہ کرتا ہے تو ماں باپ کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں،
جب وہ پالنے سے باہر آ رہا ہوتا تو ماں باپ کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرو یار, جب یہ گود میں ایک چھوٹی سی آنکھیں کھول کر مسکراتا ہے نا, سبحان اللہ, واہ تو ماں باپ کی مرجھائے ہوئے دل کی کلی کھل اٹھتی ہے. سبحان اللہ. خوشی کے مارے آنسو آ جاتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت مل گئی ہے. سبحان. تو جس اولاد کی مسکراہٹ کو دیکھ کر یہ مسکراتے تھے, آج اولاد اگر اسی ماں باپ کو دکھ دے گی اور ان کی مسکراہٹوں کو خیال نہیں رکھے گی تو کیا حال ہوگا. یہ تصور ہمیشہ اولاد کے پیش نظر ہونا چاہیے. اب رہی بات ماں باپ کی اور آپ کے سوال کی, تو یہ چیز ایک ہوتا ہے نیچرلی کہ اگر میں آپ سے کچھ بات کروں گا تو یہ بھی ادھر ادھر دیکھیں گے, تو گھر کے اندر ماحول بعضوں کا ایسا بنا ہوتا ہے. لیکن اس میں میری مدنی التجا مدنی چینل کے ناظرین سے یہ ہے, کیونکہ یہ موضوع ہمارا کوئی طویل تو چلتا نہیں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی موضوعات ہوتے ہیں. تو جب کسی کے بارے میں بات ہو, جیسے امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ اگر میں ایک ایسی بات کروں کہ اس میں کسی موٹے آدمی کا ذکر ہے تو اس وقت بیٹھے وہ کو چاہیے کہ اس کو نہ دیکھے, اس کی دل آزاری ہوگی. تو اس طرح اگر ماں باپ کے بارے میں بات ہوئی تو اولاد کو چاہیے کہ سر جھکا کر سنتی رہے کہ اور والدین کو نصیحت قبول کرنے دے. اور جب یہاں سے اولاد کو نصیحت کی جا رہی تو والدین کو چاہیے کہ وہ چپ چاپ سنتے رہے اور اولاد کو نصیحت قبول کرنے دے, ان کی توجہ بٹنے کا سبب نہ بنے. یہی میاں بیوی کے بارے میں بھی میں عرض کروں گا. تو ماں باپ ہو یا اولاد ہو, جب بات مدنی چینل پہ کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی جرنل کی جائے گی. ٹھیک ہے, سبھی کے لیے ہوگی وہ, اس میں کوئی مطلب پارٹیشن نہیں ہے, سب کے لیے. اصل میں وہ یہی ہے کہ جب بات کی جائے گی, جب کالا کہا جائے گا تو کالا ہی اپنی اوپر توجہ کرے گا. صحیح ہے نا. ٹھیک. جب وہ نا چور کی داڑھی میں تنکا, جی, تو دیکھنا اسی نے داڑھی کے اندر جو تنکے والا ہوگا, اسے اپنی فوراً داڑھی چیک کر لینی ہے کہ ارے میری داڑھی میں تو تنکا نہیں ہے, تو چور نے ہی حرکت کرنی ہوتی ہے. بعض آپ کے مدنی پھولوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ جنرلی سبھی کو مطلب جو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے اور سبھی فیل کرتے کہ شاید مجھے کہا جا رہا ہے. اصل میں مسئلہ جرنل ہے, اتنا کامن اب پرابلم اس کو ہے. شیطان بیچ میں یہی مطلب یعنی کارنر کر دیتا ہے کہ نہیں یہ آپ کو کہا جا رہا ہے, مجھے کچھ نہیں کہا جا رہا, مجھے تھوڑی. یہ ہوتی ہے فیلنگ کہ یار یہ ان کو کہا جا رہا ہے مجھے نہیں کہا جا رہا, ان کو کہا جا رہا ہے مجھے نہیں کہا جا رہا. ہم سب کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ بچوں کے لیے کمانا بھی ہوتا ہے, ارننگ بھی کرنی ہوتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں بھی وقت دینا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم نے اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل کروایا ہے اور اس کو اچھی جگہ پر ہم کوچنگ میں بھیج رہے ہیں, اچھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, ایک اچھا اسکول ہے, ایک اچھا کوچنگ ہے, ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پر ہم نے اس کو بھیج دی ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کریں, اب ہم کمائی کریں, بچے کی تربیت کریں, کیا کریں؟ اچھا کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سب کچھ تو کر رہے ہیں, احسان کی فیلنگ نہیں, ہوتی ہے. بات تو آپ کی وجہ ہے کہ اگر واقعی وہ اچھا ہے جی, تو بہت سارے مسائل کا حل نکل آئے گا. صحیح. اور اگر وہ اچھا نہیں ہے, صرف کہنے کو اچھا ہے, بعض اوقات کھانا بہت اچھا ہوتا ہے, ٹیسٹی ہوتا ہے, لیکن وہ مضر صحت ہوتا ہے. صحیح ہے نا. جی, تو محض اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے یا اس کے اچھے دکھنے کی وجہ سے بندہ کھا تو جاتا ہے, مگر وہ ہوتا مضر صحت ہے. اور ویسے بھی زہر جتنا ہی ٹیسٹی ہو, زہر جتنا ہی خوبصورت نظر آئے, زہر زہر ہی ہوتا ہے. اور اس وقت میں 100% تو نہیں کہوں گا, میجورٹی تعلیمی اداروں میں ایک سویٹ پوائزن کے نام پر ہمیں جو چیز دی جا رہی ہے وہ چیز ماں باپ کے لیے تو کم از کم بالکل بہتر نہیں ہے. کیونکہ جو کلچر اور جو ماحول اسکولوں اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر, اسپیشلی ایک ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جو چیز دی جا رہی ہے وہ ماں باپ کے لیے تو شاید اتنی زیادہ یوزفل نہیں ہے, بلکہ ان کو آگے جا کے شاید اس سے پرابلم ہو سکتا ہے. تو اچھا انسٹیٹیوٹ, اچھے استاد, اچھا ماحول تلاش کیا جائے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے لیے جس استاد کا انتخاب کیا کہ وہ ان کی تربیت کرے گا, وہ خود ایک شیخ الحدیث تھے, اور ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بچوں کی تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے, حتیٰ کہ یہاں تک آتا کہ ان کو رونا سکھانا ہے, اللہ کی یاد میں روتے رہیں.
تو اب ہمارے بزرگان دین نے بھی اپنے بچوں کی تربیت. اچھا یہ میں جن کی آپ کو ذکر کر رہا ہوں, جی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امیر المومنین ہیں. جی اور امیر المومنین کے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ عام ماں باپ کے سے بہت بڑھ کر ہوتی ہیں. جی اور وہ امیر المومنین جو اسلام کے صدی کے پہلے مجدد ہیں, اسلام میں پہلے مجدد ہیں. تو ان کی مصروفیت اور ان کے معاملات کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو سونے تک کا وقت نہیں ملتا تھا. اور ان کی اولاد کی تربیت کا یہ عالم تھا. ایک دفعہ یہ ظہر سے پہلے یا کچھ ظہر کے بعد غالباً یہ کچھ دیر آرام کے لیے لیٹے تو ان کے بیٹے حاضر ہوئے, جوان تھے, عمر مجھے یاد نہیں, حاضر ہوئے. تو خادم جو تھے دروازے پہ, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اب بھی کچھ دیر کے لیے لیٹے ہیں, خدا رہا ان کو آرام کرنے تھے. لیکن وہ خادم جو تھے ان سے تھوڑا سا ان کی وہ گفتگو تیز ہو رہی تھی, تو آواز تھوڑی بلند ہوئی, تو اندر سے آواز آئی اندر آنے دو. تو اب اندر حاضر ہوئے والد صاحب کے پاس. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا باہر ابا جان اتنے لوگ حاجت مند کھڑے ہوئے ہیں. کہا بیٹا اب بھی کچھ دیر آرام کے لیے میں لیٹا ہوں, تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دیکھ لیتا ہوں. تو بیٹے نے عرض کیا ابا جان کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس وقت تک باقید حیات رہیں گے اور ان کی حاجتیں پوری نہ ہو سکیں, ہو رہی ہے نہ ہوئی؟ تو آپ رو پڑے, رو کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ایسی اولاد عطا کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایسی اولاد یہ ماں باپ کی تربیت کا شاہکار ہوتی ہے, جو ماں باپ کے احساس ذمہ داری میں اور اضافے کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ تربیت جب کوئی علماء, مشائخ, پیر, نیک, متقی اور پرہیزگار لوگ کے ہاتھوں میں جب دیا جائے, جیسے مطلب کہ جب اگر آپ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت چاہتے ہیں اور اخلاق پورے کے پورے وہی اچھے ہیں, پورے کے پورے اخلاق وہی اچھے جو نبی پاک کی عادت کریمہ بتا جائے, وہی اخلاق ہیں, وہی سیرت ہے, وہی کردار ہے. اس کے علاوہ جو اس پر اترا وہی صحیح اترا, جو اس سے اتر گیا وہ اتر گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ہم اپنی اولاد کو دنیا میں رہنے کے اچھے اخلاق, کردار اور ایک بہترین ایک پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے بہتر کوئی سیرت ہے ہی نہیں. آدمی سب سے بہتر اور سب سے کامیاب سیرت کی تلاش میں رہتا ہے, اور اس کائنات میں ان سے کامیاب سیرت, ان سے کامیاب شخصیت نہ آئی نہ ہے نہ قیامت تک آئے گی. تو اب ان کی سیرت ایسی کہ ان کے مطابق ڈھالنا یہ استاد کا کام ہوتا ہے, ایک اچھے استاد کا کام ہوتا ہے. تو ان کو سپرد کر دیا جائے جس کے پاس اس کے اندر سیرت رسول کی جھلکیاں نظر آئیں, اور پھر وہ کردار اور اخلاق کا ایک پیکر بنے, اور ایسے ہی اداروں میں داخل کیا جائے جس کو تعلیمی ادارہ کہتے ہیں, کیونکہ تعلیم بھی دینی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو دنیا میں جو روزگار متعلق ہے وہ اس تعلیم سے بھی ہے, اس تعلیم سے ہی نہیں ہے, اس تعلیم سے بھی ہے. کئی ایسے جنہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی, صرف دینی تعلیم حاصل کی ہے, علماء بنے اور حفاظ بنے ہیں, اور وہ اب بہت اچھا چل رہے ہیں اور روزگار بھی ان کا اچھا ہے. ماشاءاللہ. یہ والدین اگر ایسا ماحول کریٹ نہیں کر پائے جو ایک آئیڈیل ماحول ہے, یا جو اسلامی تعلیمات جیسا کہتی ہیں ویسا ماحول ہے اور ویسی انوائرمنٹ ہے, اور وہ تعلیمات فراہم نہیں کر سکے والدین, اب اولاد میں جو بھی اس کے اثرات آنے تھے آ گئے. اب اولاد اس طریقے سے سوچے کہ میری تو انوائرمنٹ ہی یہی ہے. اگر کبھی احساس جگانے کی کوشش کی جائے اور اس کو یہ احساس کسی حد تک ہونے لگے کہ ہاں میں غلطی پر ہوں, مجھے جو انوائرمنٹ ملی اس نے میرے اندر کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں رکھیں بلکہ نیگیٹو وے میں چلا, اب اس اولاد کا خود کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد تو وہ ایک لمحے سے لے کے پھر مرنے تک کسی نہ کسی کی اولاد ہے. تو یہ جو ایج ہوتی ہے بالخصوص ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں 13 سے لے کے 19 تک کے جو ہوتے ہیں, اگر ان کو کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ والدین سے غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے کوئی ایسی انوائرمنٹ ہمارے لیے کریٹ نہیں کری, تو اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں دعا کا دروازہ بند نہیں ہے مہاراج بھائی. اللہ تعالیٰ قلبوں کو پھیرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے دستے قدرت میں اس کے بندوں کے قلب ہیں. روایت میں آتا ہے اس رب کے 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے قلب ہے جسے الٹتا پلٹتا ہے.
رب کریم کی بارگاہ میں باپ کی ہوئی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. تو کبھی بھی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دعا ایک بندے کو ایک ایسی کہتا ہوں کہ مطلب ایک ایسی نعمت دی ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی دکھ میں گھرا ہے, دعا ایک اس کا ایسا سہارا ہے کہ جب یہ سہارے کو پکڑتا ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اس رب کی حضور عرض کر رہا ہے جو قادر مطلق ہے, جو دلوں کو پھیرنے والا ہے, اس سے بڑھ کر کو رحم کرنے والا نہیں, اس سے بڑھ کر کو مدد کرنے والا نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی کار ساز نہیں. سبحان اللہ. جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں سب مدد کرنے والے اسی نے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. جتنے بھی دینے والے ہیں دینے والے اسی نے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. جو ہم پر رحم کرتا ہے اسی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے. تو جب بندہ سب سے ہار کر جب اس رب کے حضور حاضری دیتا ہے تو وہاں سے ناکام و نامراد نہیں لوٹتا, اور وہاں اس کو سہارا ملتا ہے, اور اس کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے, ایمان ہے اس کا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور جو مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, ہر شے پر قادر ہے. کوئی دیر نہیں ہے کہ میرا بیٹا میرے قدموں میں آ کر لوٹے مارے. سبحان اللہ. ابھی پچھلے دنوں کی باتیں شاید ایک سلسلہ ہم کر رہے تھے, ایسا کیوں ہوتا ہے, شاید وہی سلسلہ تھا. اس میں کال آئی تھی, کہا میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں تھا, میرا بیٹا میرا نہیں تھا. میں نے اپنے بیٹے کو مدنی قافلوں میں سفر کروایا دعوت اسلام. جب سے مدنی قافلے سے واپس آیا مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. میرا ہو گیا 3 دن کے اندر اندر اس بیٹے کی قلب کی دنیا بدل گئی. صرف 3 ہمیں کال آئی تھی اور وہ ہم نے آنر کی ہے اپنے سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ قلبوں کو پھیرنے والا ہے, ماں باپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے انہوں نے شروع میں سلمان بھائی نے ایک اچھی تمہید باندھی پھل کی, پھلدار درخت. پھلدار درخت ایک پھل ہے, اولاد ایک درخت کا پھل ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ درخت جتنا ہی اچھا ہوگا پھل اتنا ہی اچھا ہوگا. تو ماں باپ کی اچھائی پر بھی اولاد کی اچھائی ہونے کا انحصار ہے. لیکن یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ کتنی ہی پھل کی درخت کی حفاظت کی جائے, کچھ نہ کچھ پھل گر ہی جاتے ہیں, گر بھی جاتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں. تو اولاد خراب ہونا یا اولاد کا بگڑ جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ماں باپ کی کوتاہی پر ہو. بعض اوقات اتنی بیسیکلی سوچ ہوتی ہے جو ماں باپ کے سے مطابقت نہیں کرتی, اور اولاد کی ماں باپ کے مطابق سوچ نہیں ہوتی, مزاج نہیں ہوتا. تو یہ فیکٹر بھی تاریخ گواہ ہے, ہم نام نہیں لیں گے, تاریخ گواہ ہے کہ نیک باپ کی بھی بری اولاد آئی ہے. جی ٹھیک ہے, اور برے ماں باپ کی نیک اولاد آئی ہے. یعنی کہ میں نیک باپ کی بری اولاد, نیک باپ کی بری اولاد کی ایک مثال تو میں دوں گا. جی. اس موسم اس ماحول کے حوالے سے نیک باپ کی بری اولاد کی مثال میں دیے بغیر نہیں رہ سکتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد, امیر معاویہ نیک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اولاد یزید پلیت. یہ بڑی مطلب واضح مثال ہے کہ اس قدر. اسی طرح ایک اور کی مثال دوں گا, ابن سعد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گھیرا تھا, رے کی حکومت جس کو دینے کے لیے ابن زیاد نے لالچ دی تھی. ٹھیک ہے, یہ ابن سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. یعنی ایک طرف والد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے سینہ لیے ہوئے ہیں, اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے 7 تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور ایک طرف ان کا بیٹا کربلا کے میدان میں اسی مصطفیٰ کے نواسے کو گھیرے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے, اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر باپ نیک ہے اس کو ڈرنا چاہیے کب بد ہو جائے. اولاد اگر بد ہے تو مایوس نہ ہو, نہ جانے کب نیک ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کے حضور دعا کرتا رہے اور اپنی نیکی و پرہیزگاری کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جانے, اور اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ رہے, اپنی اولاد کی تربیت کرتا رہے. اولاد کتنی بگڑی ہوئی ہے اس کی تربیت, لوگ اس کو لاکھ سمجھیں, لاکھ بولیں, ملامت بھی کریں گے, مگر لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو نہیں پڑی ہوئی اتنی.
لوگ آ کر آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں ملامت کریں گے، تیرا بیٹا ایسا، تیرا بیٹا ایسا، تیرا بیٹا ایسا. آپ جذباتی نہ ہو. جس قدر آپ کو آپ کی اولاد کی برائی کا پتہ چلے، آپ کے دل میں آپ کی اولاد کی ہمدردی بھرنی چاہیے. اولاد پھینکنے کے لیے نہیں ہے. لوگ تو چاہیں گے کہ اولاد کو پھینک دو، وہ پھینکو گے تو وہ اور گندگی میں چلا جائے گا. جب آپ دیکھو کہ آپ کی اولاد کسی دلدل میں دھسی ہوئی ہے اور دھستی چلی جا رہی ہے، تو کیا آپ اپنی اولاد کو چھوڑ دو گے؟ نہیں نا. جب اولاد گندگی اور برائی کے دلدل میں دھس رہی ہے تو آپ اولاد کو چھوڑنے کے بجائے دیگر کام چھوڑ کر اولاد کے پیچھے پڑ جائیں. جی کہ اب اس کو بچانا آپ کی اولین ذمہ داری ہے. اور بالکل اس میں لڑائی جھگڑے سے کام نہ لیں کہ تو ہے ہی ایسا، میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، تو نے میرا نام خراب کر دیا، میرا کردار خراب کر دیا. اس میں الجھنے کے بجائے ہمدردی کریں. جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس طرح ایک والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی کرے. اسی طرح جب ایک اولاد دیکھے کہ والدین راہ راست سے ہٹ رہے ہیں تو وہ روئے اللہ کے حضور، گر گرائے اللہ کے حضور، اور ماں باپ کی ایسی خدمت بجا لائے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. ایک شخص انگریز تھا، مطلب ایک نان مسلم تھا انگریزوں میں، وہ مسلمان ہو گیا. اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ میں نہیں ابھی مطلب وقت اتنا نہیں ہے، مگر اس کا ایک بوڑھا باپ تھا. اس کا ایک بوڑھا باپ تھا تو وہ جب مسلمان ہوا تو اس کا بوڑھا باپ نان مسلم تھا، ویل چیئر پہ تھا، بالکل بڈھا تھا. اب جب وہ مسلمان ہوا نا تو مسلمان ہونے سے پہلے وہ چونکہ کلب میں جاتا تھا، شرابیں پیتا تھا اور یہ سارے کام کرتا تھا، تو باپ کے ساتھ بھی لڑتا رہتا تھا. لیکن جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے باپ کی خدمت شروع کر دی. اس کو باپ کو اس کا مسلمان ہونا ہی پسند نہیں تھا، وہ نفرت کرتا تھا اپنے بیٹے تو مسلمان ہو کیسے گیا. مگر اس نے چونکہ اسلام میں باپ کی خدمت کا پڑھا تھا، اس نے باپ کی خدمت جاری رکھی. اس کی دوسری اولاد نے اس کے بوڑھے باپ کو اٹھا کر پھینک دیا، مگر مسلمان بچے نے اپنے باپ کی خدمت کی چند برسوں تک خدمت کی. باپ کی آنکھیں کھل گئیں کہ میرے سارے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی مجھے نہیں پوچھتا تھا، لیکن جب سے مسلمان بنا یہ مجھے خدمت کر رہا ہے. باپ بیٹے کی خدمت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ دونوں کا معاملہ ہے. اگر یہ میں جو عرض کر رہا ہوں، اگر یہ بیلنس کے ساتھ اگر اولاد اور ماں باپ لے کر چلیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ تو آپ نے ٹین ایجرز کے مطلب گروپ کی طرف آئے. 5 سال سے 12 سال کے جو ہیں بچے ہیں، اب ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ظاہر ہے یہ سمجھانے کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، والدین فوکس کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اپنے سمجھاتے ہیں، لیکن باہر نکل کے جو معاشرہ ہے وہ انہیں بگاڑ دیتا ہے. تو اب یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ بچوں کو اب کیا 4 دیواری میں بند رکھیں، بس مطلب جو ہے وہ پرٹیکولر ان کو ٹائم ٹیبل پیریڈ سب کچھ پرٹیکولرلی کر کے بس آپ نے باہر نہیں نکلنا. باہر نکلتے ہی مطلب ایک لحاظ سے جیسے کہ آپ بھی کئی مرتبہ اس پر توجہ دلاتے رہتے ہیں، مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں، معاشرہ بہت مطلب جو ہے نیچر کے مطابق ہی دوست بنائے جاتے ہیں، اور نیچر ڈیولپ کرنے کی جو ایج ہے وہ وہی ہے جو آپ نے فرمائی تھی. ہم ہی اپنے بچوں کا نیچر پازیٹیو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں. باہر نکلتا اپنے نیچر کے مطابق دوست ڈھونڈ لیتا ہے. تو حاج صاحب ہم 9 گھنٹے سے جاب کرتے ہیں نا، ہم کیسے اس کو مطلب اتنا وقت نہیں کہ وہ باہر نہ جا سکے؟ نہیں، اصل میں ٹائم فریم ہے. بچہ تقریباً کہہ سکتا ہوں میں 8 سے 10 سال یا کم از کم 7-8 سال تک تو یہ موسٹلی ماں کی نگہداشت میں. ماں کی نگہداشت. تو یہاں ماں کا کردار ہے، والد کا کردار اتنا ایگزسٹ نہیں کرتا. والد کا کردار اتنا زیادہ اولاد کی تربیت پہ نہیں آتا. اولاد کے پاؤں جب گھر سے باہر نکلنا شروع ہو تو باپ کا کردار بڑھ جاتا ہے. اب دیکھ، کیونکہ ماں تو نہیں جائے گی باہر جھانکنے کے لیے کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے. اب کون سے تعلیمی ادارے میں، دوستوں میں کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، اس کی معلومات لے اور آنکھ بند نہ رکھے. اس کی جاسوسی شروع کر دی. جاسوسی نہیں ہوتی، معلومات ہوتی ہے. معلومات توازن کیسے رکھیں؟ ہاں، معلومات ہوتی ہے، کہاں آتے ہو، کہاں جاتے ہو، کہاں اٹھتے ہو، کہاں بیٹھتے ہو. دوستوں کے بارے میں معلومات لے لیا کرے. اگر شروع سے ہی تھوڑا بہت بند نہ رکھے، قید نہ کرے، اولاد کو یہ فیل نہ کرے کہ میرے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں. ٹھیک. یہ حکمت عملی وہ آپ کو سیکھنی چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری اولاد کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں. تو انشاءاللہ
وہ تھوڑا بہت کوشش کرے گا ابتدان تو سیٹ ہو جائے، لیکن اصل میں والد کو پتہ بہت لیٹ چلتا ہے. جو پرابلم آ رہے ہیں نا اس لیے آ رہے کہ والد، جب آپ کے بیٹے کو جب دوستوں سے لگاؤ ہو گیا اور اچھی محبت ہو گئی نا تب آپ کو پتہ چلا. اب وہ لگاؤ اور محبت کو جو توڑنا ہے نا یہ مشکل کام ہے. وہ پہلی ہاتھ ملاتے کو محبت تھوڑی ہو جاتی ہے، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے والدین اصل میں اتنی تگ و دو اور اتنی کوششیں جو اس کی نگہداشت اور اس کی تربیت پر کرنی ہے اس پر کرنے کے بجائے اس کے کھلانے پلانے اور اس کے لیے کمانے پر توجہ دی جا رہی ہے. وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تربیت اولاد کی صحیح عمر کیا ہے کہ اب یہ اتنے 7 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا جس دن اس کی ولادت ہوئی، اب تربیت اولاد کی ہے کہ ہاں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت مجھے اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کی صحیح عمر کیا ہے؟ شادی سے پہلے. اب شروع کریں تربیت؟ نہیں، خود شادی سے پہلے. اولاد ہوئی نہیں ہے، شادی ہوئی نہیں، اس سے پہلے ہی یہ سوچنا ہے. اچھا، یہ شادی ابھی تو شادی سے پہلے، ابھی تو اولاد بھی نہیں ہو، اس سے پہلے تربیت اولاد. یعنی مستقبل کے جو والدین بننے جا رہے ہیں ان کو پہلے سے تیاری کرنی. ان کو پہلے تیاری کرنی ہے، کیونکہ نیک عورت ہوگی تو نیک اولاد جنے گی. سبحان اللہ. تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ پہلے زمین کا انتخاب کرو گے تب پتہ چلے گا کہ فصل کیسے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بڑے پیارے مدنی پھول آپ عطا فرما رہے ہیں. وہ والدین بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے بارے میں ہمیں اس طرح کے الفاظ بھی بولتے ہیں، یہ تو بدبخت ہو چکا ہے. یعنی یہ الفاظ میں نے سنے ہیں معاشرے کے اندر جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بدبخت ہو چکا ہے، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، بس اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. اب یہ نہیں سمجھ سکتا، یہ بس اس کو دودھ نہیں بخشوں گی، اس قسم کی باتیں بھی. یہ بھی معاملات مائیں جب بعض اوقات بولتی ہیں ایسے بھی. کیا فرمائیں گے آپ اس انداز کے بارے میں؟ علم کی کمی ہے ماں باپ کے لیے. یہ سوچتے نہیں ہے کہ اگر جس گھڑی میں یہ بول رہا ہوں اگر اللہ نہ کرے وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے جی، اور بدبختی ہی اس کا مقدر بن گئی تو رونا مجھے کو پڑے گا، جس کا بیان میں شروع میں کر چکا کہ اولاد کے دکھ کو جتنا آپ محسوس کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا. لہذا اگر کوئی غصہ آ جائے تو غصے میں آ کر اولاد کا بد دعا دینے کے بجائے اس کو دعائیں دے دیا کرے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا. یہ تو خوش ہو جائے گا پھر، اگر دل بھی دکھا رہا ہے تو دعا ہی مل رہی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل دکھانے والوں کو دعائیں دی تھی تو کام بنا تھا، بگڑا نہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کالز کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں. اب ایک سلسلے میں نگران شورا دامت برکاتہ عالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ زیادہ وقت بتایا ہے، آپ ان کے اوراد اور وظائف سے متعلق ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ امیر اہل سنت کون کون سے وقت میں کون کون سے وظائف پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ان کی برکتیں ملیں. ساتھ میں آپ کی آنکھوں دیکھی کوئی امیر اہل سنت کی کرامت کشف سے متعلق ہو تو وہ بھی بیان فرمائیں. انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ایک اور کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جیسا کہ شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، حضور آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے اس سے پہلے جو مدنی چینل پر ہم نے آپ کی جو دیکھی تھی فلم اس میں تو ماڈرن تھے، تو شیطان مردود جو ہے نا پچھلی جو زندگی آپ نے گزاری ہے اس کے حوالے سے کھینچتا ہوگا، تو یہ جب شیطان مردود آپ کو اس حوالے سے یہ کھینچتا ہوگا کہ مدنی ماحول سے پہلے جو بھی تھے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کون سی تدبیریں کرتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں کہ شیطان مردود آپ کو مدنی ماحول سے ہٹانے کے لیے یا کچھ اور بھی وار کرتا ہوگا؟ تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دلچسپ سوال ہے. ایک سوال اور ایک کال اور دے دیجیے، انشاءاللہ پھر یہ تینوں نگران شورا کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ساجد عمران ہے، میں ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میری حاجی محمد عمران صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اتنا بتا دیں گھر کن وجوہات پر ہیں اور کون سی پریشانیوں اور کون سی ٹینشن، کس ٹینشن کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ اگر کسی کا گھر ٹوٹنے لگے تو اس کے لیے اس کو لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی کال کی جانب امیر اہل سنت کے اوراد و وظائف اور پچھلی زندگی سے کس طرح بچتے؟ بہت زیادہ امیر سنت کے اوراد و وظائف اتنے زیادہ ہیں، کشف و کرامات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب جتنے آپ کے شجرے کے اوراد ہیں نا وہ، اور اس کے علاوہ خود صبح و شام پڑھنے کے اوراد اتنے ہیں کہ شاید اگر میں اس اورادوں کو بیان کرنے بیٹھوں جو مجھے یاد ہیں، آپ کا سلسلہ اسی میں نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میری تمام امیر سنت کے مریدین اور طالبین سے یہ مدنی التجا ہے کہ جو شجر شریف کے اندر جو اوراد ہیں نا اس کو پڑھیں صبح و شام۔ تو اس میں سے کئی وہی اوراد ہیں جو امیر سنت کے عموماً معمولات زندگی میں ہیں، اور بالخصوص امیر سنت جب سونے کے لیے اپنی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، لیٹتے نہیں ہیں، پہلے بیٹھتے ہیں، یعنی کمرہ اندھیرا ہوتا ہے، ٹارچ جل رہی ہوتی ہے اور قبلے کی جانب آپ کا چہرہ ہوتا ہے، چٹائی پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت آپ جو حصار کے اوراد ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، کل شریف جو تینوں کل جو پڑھی جاتی ہیں، بدن پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یعنی یہ بدن پر ہاتھ پھیرنے والا جو معمول ہے نا، میں سمجھتا ہوں شاید یہ امیر سنت کبھی قضا نہ ہوا ہو، سبحان اللہ، خواہ وہ 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ سوئیں، خواہ وہ 1 گھنٹے کے لیے، یعنی ان کو بستر پر آنے اور بستر پر بیٹھنے اور بستر پر بیٹھ کر لیٹنے میں ان کو وقت لگتا ہے، اور وہ وقت ان کا اوراد و وظائف کا ہوتا ہے، مدنی مذاکرے میں آنے میں وقت لگتا ہے، یہ چھوٹتا نہیں ہے، کیا بات یہ چھوٹتا نہیں ہے سبحان اللہ۔ کہ وہ پڑھیں گے۔ ہم لوگ تھکے ہوئے ہوں گے تو لیٹ جائیں گے نا، یہ کتنے ہی تھکے ہوئے ہیں، میں تقریباً نہیں مطلب اغلب ترین بات کر رہا ہوں، تھوڑا بہت پرسنٹیج ہو سکتا ہے کہ میں لوز کر جاؤں، کہ وہ ان کا یہ چھوٹتا نہیں ہے، اور اوراد و وظائف پڑھیں گے، پھر بقول انہی کے پھر ایک تصور بندے گا کہ جیسے میں قبر میں لیٹ رہا ہوں، اور وہ چٹائی جو ہے نا وہی ہو جو عموماً قبر میں انتقال کے بعد دی جاتی ہے، یہ ان کی ایک سوچ ہے۔ یہ تو امیر علیہ سنت کے بارے میں پتہ چلا، بیان کر اوراد و چکے ہیں۔ وظائف، اگر آپ کا بھی کچھ پتہ چلے کہ آپ نہیں، کون سا میرا اوراد و وظائف؟ تو میں تو صرف ان کی نداؤں کو دیکھتا ہوں، نہیں میں صحیح کیوں اس میں غلط بیانی کروں گا، تو گناہ کا اظہار تھوڑی ہے، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں، اور کوشش بھی کیوں کہوں کہ میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، کوشش کو بھی استقامت نہیں ہے، تو کبھی ہو پاتا ہے کبھی نہیں ہو پاتا، لیکن ان کی طرح سونے جاگنے کا جو انداز ہے نا، اور جس قدر یہ اوراد و وظائف پر وہ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں رات کی بات ہے، ایک لمحے کی بات ہے کہ میں جب حاضر ہوا جگہ پر جہاں امیر سنت ہوتے ہیں، جی پچھلی رات جو گزر گئی، جی یہ فجر کے وقت کی بات ہے، اسی کے آس پاس کی بات ہے، تو جب میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ اس طرف ٹہل رہے تھے، ایک حصہ ہے ٹہلتے ہیں وہاں اوراد و وظائف پر تھے، وہ ایک خاص وقت ہے اوراد و وظائف کا، کہ اس ٹائم پر آپ کو خاصی رغبت ہے کہ اس ٹائم پر میں پڑھ لوں، تو وہ پڑھ رہے تھے، تو مجھے جانا تھا کوئی بات کرنے، لیکن مجھے ایک اندازہ ہے 2 چیزوں کا، کہ ایک تو یہ کہ یہ اوراد و وظائف سے ان کو رغبت بہت ہے، دوسرا ہے کہ جب کوئی بات کرنے آئے گا تو اوراد و وظائف موقوف کر دیں گے، کیونکہ اس کی بات سننے میں آپ فرماتے ہیں میں اگر اس کی بات سنوں گا، اس پر توجہ دوں گا، تو اس میں اس کی خوشی ہے، وہ خوش ہوگا، اور فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں یہ اپنے اوراد و وظائف روک کر میں اس کو اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ اوراد و وظائف اور یہ دونوں میں فرق ہے، تو میں زیادہ ثواب کی طرف چلا جاتا ہوں، اور لازم و متعدی جو عبادات ہیں، کیا بات، واہ واہ واہ، اس کا آپ فرق اس ٹائم پر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لازم و متعدی بتا دینا عوام کو۔ لازم وہ کہ جو وہ عبادت جس سے مجھے فائدہ ہو، ٹھیک ہے، متعدی وہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، سبحان اللہ۔ نیکی کی دعوت دیتا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے، یہ متعدی ہے، تو اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لازم اوراد و وظائف تلاوت وغیرہ یہ لازم عبادات ہیں، تو لیکن لازم وہ عبادات جو فرائض و واجبات ہیں جن کا چھوڑنا ہی شرعاً ممنوع ہے، مناسب نہیں، درست نہیں،
اس کی بحث نہیں ہے یہاں پر، لیکن نارملی طور پر بحث کی. تو یہ امیر سنت کا. رہی بات آپ کے کشف و کرامت کی، میں کہتا ہوں امیر سنت کی برکتوں کا دائرہ ویلے دیکھ لو، پھر کشف و کرامت کی باتیں پر بات. اللہ اس شخص کی برکتوں کو آج تک ہم قلم بند نہیں کر سکے، اسی کرامتوں کے پیچھے پڑھنے کا کیا فائدہ. اللہ اکبر. تو آج جو دعوت اسلامی، بلکہ اس پرفتن دور میں جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے نا، یہ خود ہی ایک شخص کی جیتی جاگتی ایک ایسی وہ اس کا ایک مظاہرہ ہے کہ اس کا انکار کون کرے گا. یعنی کہ جو ماحول کی تبدیلی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں بڑی مطلب کہ وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ایک کرامت وہ ہے جس میں استدراج کا دخل ہے. ایک انسان کے وہ کام وہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، خلاف عادت وہ کام ہے جس میں استدراج کا دخل ہے. استدراج کہتے ہیں کہ استدراج یہی عمل خلاف عادت ان سے سرزد ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہیں یا غیر مسلم ہیں. لیکن ایک خلاف عادت معمول وہ ہے جس میں کسی بھی گناہگار کا بھی دخل نہیں ہے، اور وہ ہے شریعت پر پابندی. اللہ اکبر. امیر علیہ سنت کی جملہ برکتیں جو سننے کو ہم عموماً ترستے ہیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سی بات پتہ چلے جس سے میرے دل میں محبت بڑھے اور میں عمل کی طرف آؤں، وہ یہ ہے کہ امیر سنت عبادت میں بہت زیادہ مستعد ہیں. سبحان اللہ. ان کی مطلب عبادت. اور پھر دوسری چیز امیر سنت کی یہ ہے کہ لوگ مسائل پڑھتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ان میں آپ تو علماء بھی ہیں، مدنی بھی ہیں. ہم مسائل پڑھتے ہیں. ہمارے استاد صاحب قدوری شریف پڑھاتے تھے. جی. ادھر سے نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی متن کی کتاب ہے. جی. تو قدوری شریف کی جب عبارتیں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ صاحب قدوری نے لکھ دیا فرض ادا ہو گیا. یہ جانتے تھے فرض ادا ہو گیا، یہ جانتے تھے واجب ادا ہو گیا، لیکن ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو فرض ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. لیکن جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہ مستحبات کے عامل ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ جو یہ چیزیں پڑھتے تھے نا تو ان پر عمل کرتے تھے. یعنی امیر سنت کا ایک بڑا خوبصورت سا مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ مستحب یہ قابل ترک تھوڑی ہے. بات سمجھ، یہ تھوڑی سی سمجھنے کے لیے عرض کروں. مستحب عمل یہ قابل ترک نہیں ہے. جی. مستحب اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے، مستحب اس لیے کہ اس کو کیا جائے. سبحان اللہ. تو جیسے امیر سنت کو مستحب عمل پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں، ترک نہیں کرتے. اب جو شخص مستحب عمل کو، مستحب باتوں کو کرنے کا عامل ہو اور اس پر مداومت ہو، اس کے اوپر مطلب اس پر مستقل مزاجی ہو، ہمیشگی اختیار کرے، ہاں، تو اب اس کی عمل کے بارے میں میں آپ کو کیا تفسیر کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا الاستقامت فوق الف کرامت، کہ استقامت یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہزار کرامتوں پر بھی فائق ہے. تو اس لیے میں تمام امیر سنت سے محبت کرنے والوں کو عرض کروں گا کہ بہت ساری امیر سنت کی عملی برکات ہیں، اس کا معائنہ دیکھیں. لیکن کوئی ایک کرامت تو مجھے دیکھ لیں. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، اور انگوٹھی پہ انگوٹھی نہیں ہے، تسبیح ہے. انگوٹھی تسبیح کہیں گے نا اس کو پڑھ رہے ہیں آپ. تو آپ یہی بتا دیں اس کو آج کل لوگ یہی بتا دیں آپ اس پر کیا پڑھ رہے ہیں. آپ درود شریف جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں. ابھی ہر وقت نہیں بنی عادت، اللہ کرے میری ہر وقت عادت بنے. اللہ آمین. تو یہ ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ آپ پچھلی زندگی کی طرف مطلب جو دیکھیے اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں اس پہ جانے کے بجائے اس پر ہی تو جانا ہے. بتاتا ہوں میں بتا رہا ہوں فائدے کی بات بتا. آپ لبیک سلسلے میں ہیں حضور، تو میں فائدے کی بات بتا رہا ہوں. ارشاد. ٹھیک ہے، فائدے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا جب ہم پڑھیں گے تو اس میں شیطان نے بڑے واضح طور پر چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے. سورہ اعراف میں بھی غالباً یہ بیان موجود ہے. تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بندوں کو بہکاتا ہے، لیکن کیا یہ اللہ کے ہر بندے کو بہکائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا، مطلب اس میں قرآن پاک کی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنا خاص کر لے گا، شیطان کی اس تک رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے قرآن کریم کی آیات کریمہ کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص کر لے کہ تو میرے چنے ہوئے بندوں کو نہیں بہکا سکتا. الا عبادک المخلصین، قرآن پاک کی آیت بھی ہے. تو اب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچو تو اس کے دامن میں چھپو جس تک شیطان کی رسائی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اگر آپ مجھ سے میرا عمل پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے دور ہوتا ہوں اور امیل سنت کے ارشادات اور مدنی مذاکرے سے دور ہوتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے میری پچھلی زندگی کی طرف جانے میں سے کوئی نہ روک سکے. مجھے ڈر لگتا ہے، نفس و شیطان کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے. تو میری تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ واقعی مدنی ماحول پر استقامت چاہتے ہیں، نفس و شیطان سے بچنے کی صورتیں بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے کسی نہ کسی مدنی کام میں اپنے آپ کو پیش کر کے رکھیں، ماشاءاللہ، ڈال کر رکھیں آپ، ورنہ آہستہ آہستہ بہت کچھ چلا جاتا ہے. دوسری، امیل سنت کے ارشادات بالخصوص مدنی مذاکرے سننے سے اپنے آپ کو ہرگز آپ مت چھوڑیں. یعنی کہ مدنی مذاکرہ چھوٹنا گویا کہ ایسا ہو جائے جیسے کہ روح نکل گئی بدن سے، اور اس سے بالکل آپ اپنی ویکلی اپنی ٹوٹل سمجھے کہ آپ وہ روحانی چیک اپ سمجھ لیں اس کو. جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم باڈی چیک اپ کرواتے ہیں نا، ایک روحانی چیک اپ ہے جو آپ 1-1.5 گھنٹہ دیں، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ. یہ موضوع پر بھی کافی مدنی پھول ہو گئے. سوال بھی تھا، گھر کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ لمبا اس کا جواب ہوگا. لمبا نہیں ہے، لڑکا جو ہے وہ اس میں کیا کرے؟ نگرانی شورا کے ہاتھ میں نا کس سوال کے جواب کو اس کا کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں. اس کا طریقہ میں 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں. آج بسکٹ بھی آپ ذرا باری آئے گی بسکٹ کھانے کی، ہم دیکھتے ہیں کیسے باری آتی ہے. آپ اپنی خیر منائیں جو میں تیاری کر آیا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں آپ سے جو شفقت ہی کی امید ہے. ہاں تو میں نے کب بولا کہ آپ مجھ پر تشدد کرو گے یار؟ ہم تو ہرگز نہیں کریں گے، آپ بھی نہیں کریں گے. تو نہیں، آپ نے تصور کیا ہے کبھی میں نے تشدد کر سکتا ہوں؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھی امید ہے. تو پرومو تو چلا دیں اس کا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب گھر کے مسائل بگڑتے لگے نا آپ کو کہ میرے گھر کے مسائل بگڑ رہے ہیں تو قفل مدینہ لگا لیں آپ. واہ، خاموشی اختیار کریں اور قوت برداشت بڑھائیں. چند ایک موضوع ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. عورت کی ضد اور آپس کی بحث کی عادت، ایک دوسرے پر غالب آنے کا مزاج، اور گھر میں توجہ نہ دینا اور گھر کے معاملات کو حل کرنے میں غفلت برتنا، یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو شارٹ آؤٹ کریں تو غربت میں بھی محبت کے مزے لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. ایک دوسرے کے مطلب شوہر جان لگا دے کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا، اور بیوی جان لگا دے کہ میری وجود سے میرے شوہر کو کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی. سبحان اللہ اکبر. آپ غربت میں بھی محبت کے مزے لیں گے. آپ جیسے ہی حالات ہو جائیں، کوئی تیسرا آپ کے بیچ میں آ کر تو دکھائے. یہ بات تیسری بات جو بیچ میں آ کر دکھائے، کبھی بھی دونوں کے بیچ میں کسی تیسرے کو نہ آنے دیں. بیوی تک کوئی بات پہنچانی آپ پہنچائیے، کسی تیسرے کے ذریعے نہ پہنچائے. اور اگر بیوی نے اپنے شوہر تک کوئی بات پہنچانی خود پہنچا دے، کسی تیسرے کے ذریعے نہ پہنچائے. یہ تیسرا خیر خواہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. وہ خیر خواہی میں بھی اگر کوئی بات چبا جائے گا نا، غلط فہمی کی بنیاد ڈال کے چلا جائے گا. اس لیے کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کو آنا نہیں چاہیے. آپ دونوں بہت انڈیویجول ہیں، آپ دونوں بہت پرسنل ہیں، آپ دونوں کی جو زندگی ہے نا یہ بہت سیکریٹ ہے. اور اتنی سیکریٹ لائف کے اندر کسی تیسرے کو لانا، یہ اپنی ہی زندگی کو داؤ پہ لگانا ہوتا ہے، اپنی خوشیوں کو داؤ پہ لگانا ہوتا ہے. ایک شعر پہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ جو ایک دوسرے کو ہم باتیں کہتے پھرتے ہیں. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. واہ جی واہ. والدین کو شامل کیا جاتا ہے
لڑکی جو اپنے والدین کو شامل کرتی ہے، اگر وہ شامل نہیں کرتی ہے تو خود شامل ہوا جاتا یہ ہے. میں نے نہیں کر رہا ہوں، یہ باپو ہاں میں خود کر رہا ہوں. میں کون بول رہا ہے؟ مجھے کسی نے نہیں بولا، میں خود کر رہا ہوں. جی 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 جیسے کہ والدین کو شامل کیا جاتا ہے، اگر والدین شامل آپ نے نہیں بسکٹ کیا کھانے کا موقع جاتا دے دیا ان کو، دیکھ لیں باپو. تو کیا آپ کا ہدف تھا نہیں کھانے دینا؟ میرا تو تھا، ہدف تھا میرا. کیا کیا ہدف لے کر آئے سلمان کوئی بھائی؟ بات نہیں، آپ دونوں لگے یہ دیکھیں یہی ہوتا ہے جب دو لگتے ہیں نا تو تیسرا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اچھا میں نے لگایا بھی نہیں ہے، اب لگ گئے ہیں. خود ہی رہے گی. چلیں آپ کا فائدہ ہی ہوا نا، ہم اسی طرح لگے رہے جس میں آپ کا کے فائدہ نقصان میں میرا فائدہ. تو اخلاقی طور پر دیکھو تو مجھے اتنا پسند نہیں آئے گا. اچھا میری انسانیت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ میرے فائدے میں آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. واہ ٹھیک ہے. کسی کو نقصان دے کر اپنے لیے فائدہ اٹھا لینا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. واہ مزہ تب ہے کہ آپ کو فائدہ ہو اور میں بھی اپنا فائدہ لے لوں. سبحان اللہ. اب ماشاءاللہ ہر بات کا جواب ہوتا ہے اور زبان پر ہوتا ہے کیوں آ جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. الحمدللہ امیر سنت کا فیضان ہے. مدنی کسوٹی آج ہم سوچ کر آئے ہوئے ہیں، اور یہ آپ آج میں پھر عرض کر دوں آج سے تو آپ کو انشاءاللہ ہم وہ موقع نہیں کرنے دیں گے. ہاں کرشمہ پہنچائے گا. کرشمہ پہنچائے. بھجن میں نے کوئی کرشمہ دکھانے کا موڈ ہی نہیں لے کر آتا ہوں. آپ لے کر ایسی آیا کرو گے جس میں جب کرشمہ پہنچائے گا تو نام مطلب آپ پہلے سے کہتے تو آپ پہنچ نہیں سکو گے کیونکہ کرشمہ آپ نے دکھانا نہیں ہے. اللہ اکبر. چلیں جو بھی ہے کرشمہ دکھائیں کہ نہ دکھائیں، کسوٹی آپ کے ساتھ ہم نے کر دیں گے اور آپ نے بھوجنی ہے. تو آپ مطلب کہ اس طرح نہ ڈرا دھمکا کر کریں، نارمل کریں. ٹائم کی قید ہے. نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نگران شورا کے ساتھ ہیں. آپ اسی میں آپ کی ایک بندہ مل گیا آپ کو، ایک بندہ آپ کے اس میں مل گیا. اللہ پیدا کرتا ہے. اب میں کیسے بولوں کہ میں آپ کے بھی ساتھ. مددگار اللہ پیدا فرماتا ہے. اس میں سبحان اللہ. دیکھو ان کے سوالات ہوں گے ساتھ ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ یہی آپ کے پاس کھڑا کر دیں گے مجھے. ماشاءاللہ. جی کتنے سوالات ہوں گے سلمان بھائی؟ 10 سوالات ہوں گے. 26 سیکنڈ کا وقت ہوگا. اس میں آپ نے جو ہے شخصیت سوالات بتا. اللہ مدد کرنے والا. شخصیت مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے، شخصیت بھی ہو سکتی ہے، مقدس شے بھی ہو سکتی ہے. جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. جی گھڑی چل گئی ہے. جی چل گئی. 22 سیکنڈ. پہلا سوال. 13 سوال. 25. کوئی انسان لا. دوسرے کا ٹائم بھی جاری ہے. مقدس مقام. نعم. نعم. 1 2 سوال ہو چکے ہیں. اس مقدس مقام. جی آگے. اس مقدس مقام کا تعلق بھائی جب تک یہ اپنے پورے جواب سے مطمئن نہ ہو جائے کریں. مطمئن نہیں آپ نے دوبارہ لقمہ دیا. نہیں کوئی نہیں لقمہ دیا. دیکھیں ایک کام کریں میرے اس مدنی کسوٹی والے سلسلے میں کوئی ایک منصف ہو جائے. یعنی یار میں مطلب کہ یہ آپ منصف اکبر بھائی کو بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیں کہ جب تک یہ مکمل جواب، کیونکہ یہ جواب دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک لقمہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا آپ نہ کنفیوز ہو. آپ کیوں کنفیوز ہو رہے بھائی ہیں؟ جان آپ نہ کنفیوز. ہم تو کنفیوز کرنے بیٹھے ہوئے آپ کو. آپ نے پوچھنا. دیکھیں یہ اقرار کر رہے ہو آپ. میں بالکل اقرار کر. یہ اقرار کرو میرے مدنی چینل کے ناظرین میں تو بہت محبت کرتے ہیں. جہاں تم عمران کو کنفیوز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ہم بھی محبت کرتے ہیں. محبت کا کب انکار. تو موجود سے محبت کی جاتی ہے تو کنفیوز نہیں کیا جا رہا. آپ ٹائم دے رہے ہیں. میں آپ کو میں بتاتا ہوں ہمیں تو فیڈ بیک یہ بھی ملا ہے تم 4 لوگ بیٹھ کے ہمارے نگران کو گھیر رہے ہوتے ہو. کبھی اکیلے آؤ نا پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. یہ تو کوئی آپ مسئلہ بے نہیں. فکر رہے ہیں. آپ کا عمران بیٹھا ہوا ہے. بس سے فارغ ہو جاؤں پھر اس کے بعد میری باری ہے. جی ارشاد آگے. وہ گھڑی کا ٹائم تو ختم ہوگا. تیسرا سوال کیا؟ چلی نہیں وہ روک دوبارہ. ٹھیک ہے چنائیں جی دوبارہ چنائیں. آپ ٹائم نہیں دیں گے آپ کا. آپ نے یہ شروع میں کہا تھا وہ میں آپ کا ٹائم لے چکا ہوں. وہ گھڑی دیکھ. ہاں ٹھیک ہے بہت ٹائم ہے ابھی تو. مجھے گھڑی کیوں دکھا رہے؟ بہت ٹائم ہے. میں لوگوں کو گھڑیاں دکھاتا ہوں یار. 16 سیکنڈ. اس مقام کا تعلق کربلا سے. واقعہ کربلا. لا. یہ مقام حجاز مقدس میں. لا. یہ مقام صرف ایک ہی نام ہوا ہے. مقدس مقام پاکستان میں. نعم. یہ مقدس مقام باب المدینہ میں.
کتنے سوالات ہو گئے؟ نعم، چھٹا 6 ہو گئے، 7واں سوال۔ 7ویں سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مقدس مقام باب المدینہ میں ہاں جی، دم کر رہے ہیں۔ کیا یہ مقدس مقام پر ہمارا جانا ہوا ہے، آپ کا، میرا، ہم سب کا؟ جانا ہوا ہے؟ مطلب اس مقدس مقام پر آپ ہم دونوں ساتھ رہے ہیں کبھی؟ نہیں، لا، کبھی ساتھ نہیں رہے۔ کبھی ساتھ نہیں رہے۔ اس مقدس مقام پر میں نگرانی شورا ساتھ نہیں رہتا۔ میں بھی نہیں رہا۔ اچھا، باپو پہلے فیصلہ کر لیں آپ کس کی طرف ہیں۔ میں تو سب طرف ہوں نا۔ نہیں گئے۔ 8واں سوال۔ وہ مقدس مقام کسی مزارات سے متعلق ہے؟ بتائیں باپو۔ لا، کہہ سکتے ہیں۔ مزار سے متعلق؟ مزار سے متعلق نہیں ہے باپو۔ نہیں۔ لا، آگے جی۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 8۔ وہ مقدس مقام کسی صاحب مزار یا اولیاء کرام سے منسوب ہے؟ صاحب مزار یا اولیاء کرام سے منسوب نہیں ہے۔ نہیں۔ وہ مقدس مقام صاحب مزار یا اولیاء کرام سے منسوب نہیں؟ نہیں۔ کسی خاص ولی سے منسوب نہیں ہے وہ، جیسے یہ ہوتا ہے نا، جیسے عبداللہ شاہ غازی کا مزار، ان کا گنبد شریف ہے تو عبداللہ شاہ غازی کا ہے، یہ مزار ان کا ہے، یا یہ اس طرح سے گنبد جعلی رضویہ ہے ہے تو غوث پاک کی طرف منسوب ہے، ایسا نہیں ہے، اولیاء سے منسوب نہیں۔ مطلب وہ مقدس مقام باب المدینہ میں؟ ہاں جی۔ مجھے تھوڑا سا دوہرا دیں پلیز۔ جی جی، انسان نہیں ہے، مقدس مقام ہے، نام کربلا نہیں ہے، حجاز میں نہیں ہے، باب پاکستان المدینہ میں؟ باب المدینہ میں ہے، بس۔ باب المدینہ مقدس مقام ہے اور باب المدینہ مزار شریف جو اور ہاں۔ کسی مزار شریف سے اس کا تعلق تعلق نہیں ہے، نہیں۔ اولیاء کرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور کسی بھی اللہ کے ولی یا اس طرح کی اس سے کوئی نسبت حاصل نہیں ہے اس مقام کو؟ نہیں، نسبت تو کیوں نہیں ہے، نسبت تو ہوتی ہے۔ آپ کس طرح کی مقدس نسبت نسبت چاہ رہے ہیں کس کہ طرح ایسی نسبت ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ نہیں، ایسی نسبت مطلب دیکھیں نا، جیسے جعلی ہے، غوث پاک کے مزار کی جعلی ہے، اس کو نسبت ہے غوث پاک۔ بعض اوقات رنگوں کو بھی نسبت ہوتی ہے۔ آپ ڈیزائن کس کو- نسبت کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈیفائن کر دیں، ہم بتا دیتے ہیں۔ مطلب اس کا تعلق کسی گنبد سے ہے کس کا تعلق؟ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں، آپ نہیں، موقع نہ دیں، نہیں آپ موقع سوال نہ چینج دیں، کرنا میں چاہیں نہیں گے؟ موقع دے کر کیوں خالی خالی احسان کر رہے یہ ہیں آپ؟ سیٹ پہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا، وہ جی جی، موقع دیتے ہیں کہ ہاں جی، سوال گنبد، چینج کرنا گنبد چاہیں۔ سے۔ آپ کام مدنی ہوئی ہے۔ گنبد پوچھنا چاہ رہے ہیں جو فیضان مدینہ میں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ پہنچے کیسے، یہ تو بتائیں آپ۔ آپ نے کہا نا ویسے کرشمہ آپ سب پہنچ کو جائے گا۔ مشورہ دیتے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں۔ جی، نہیں، آپ نے کہا نا کرشمہ پہنچائے گا تو آپ مان تو لیں۔ کرشمہ ہو گیا۔ مان گئے آپ نے منع کیا تھا نہیں کیا دکھائیں گے۔ بات ہے، ہاں، ویسے سلمان بھائی آپ کی کو کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا رشمہ نہیں دکھائیں گے۔ آپ تو نہیں دکھانا تھا، اچھا، لیکن پہنچے اب کیسے ہیں یہ تو بتائیں، کہاں سے پہنچے ہیں آپ؟ باب المدینہ میں آپ پہنچ گئے۔ نے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا گنبد کا لفظ کہا تھا، مجھے لگتا نہیں کلک کرے وہاں۔ میرے کہاں سے جب آپ نے پہنچے؟ باب المدینہ کا تو دو چیزیں تھیں، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ یا گنبد۔ مدنی گنبد۔ مدنی گنبد تھا، اور مدنی گنبد تو میں پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ رات اللہ مدنی اللہ گنبد کی کسوٹی ہوئی تھی۔ جی جی سبحان جی، اللہ۔ ہم نے اس سے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا یہ، ہاں، تو رات بھی یہی ہوا تھا۔ اور سلمان بھائی کے تو ماشاءاللہ ہر لیکن خیر کسوٹی وہ میں باب کرشمہ ہی المدینہ ہوتا ہے۔ اور مقدس مقام، اچھا دیکھو نسبت ہے اس مدنی گنبد کو، میں اب بات کر دوں، مدنی کسوٹی اب ختم ہو گئی، جی جی، اس کو نسبت ہے۔ اس مدنی گنبد کو 3 مقدس مقامات سے ان معنوں کا نسبت ہے کہ اس میں سبز رنگ کو نسبت ہے میرے آقا کے گنبد خضرا سے، حضرت، اس کے نیلے رنگ کو نسبت ہے میرے غوث پاک کے گنبد شریف سے، اور اس کے وہ جو پٹیاں بنی ہوئی ہیں اس کو نسبت ہے میرے آقا اعلی حضرت کے سبحان گنبد سے۔ اللہ۔ اس گنبد کو 3 مبارک مزارات سے نسبت ہے، مگر آپ نے کہا کہ اسے کسی مزار سے نسبت نہیں ہے، کسی ولی سے نسبت نہیں ہے، تو کیا مدنی گنبد کیسے بن گیا اگر اس کو کسی سے نسبت نہیں ہے تو؟ نہیں، ہم نے دیکھیں ڈیفائن بھی کیا، نسبت کا ڈیفائن بھی کیا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا بھی جعلی جیسے غوث پاک کی جعلی ہے، تو یہ ایسی نسبت۔ گنبد بھائی رضویہ ہے، کسی گنبد اس کا خضرا جواب ہے۔ اگر یہ بنتا ہے تو غور کر لیجئے گا، پروڈیوسر صاحب پوچھ دیجئے گا کہ ایک جہت سے آپ نسبت کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے، یوں کر لیا کریں۔ ہاں، یہ بھی تو نسبت ایک والا بات، بھائی ایک بغیر چلے صحیح نسبت ہے۔ کے آج نہیں، یہ کی- گنبد بنائی نسبت کی وجہ سے، صحیح۔ اگر نسبتیں نہ ہوتی تو یہ 3 کلر کیسے آ گئے؟ یہ 3 کلر کا تعلق ہی نسبت سے، کہ جو بھی گنبد خضرا یہ مدنی گنبد کو دیکھے گا، مدنی گنبد تو کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی پتہ نہیں نیا ہوگا، جیسے مدنی چینل کے یہ لوگو ہے نا، یہ مدنی گنبد تو
یہ مدنی گنبد، ابھی پروڈیوسر صاحب کو جب پتا تھا کہ گنبد ہے تو ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا تھا آج پہنچ جائے. اچھا ایک کام کرتے ہیں، اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. وہ میرا ہے. آپ کوئی چیز لاتے ہیں مجھے، یہ انہوں نے کہا تھا نا عمران کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج ہم ان سے کیا پوچھنے والے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، آپ کے پروڈیوسر صاحب کو نہیں پتا. ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے، پہنچے آپ چاروں پہنچے. سوال مدنی کسوٹی. اچھا کسوٹی ہے، کسوٹی پہ کسوٹی آئی ہے. اب میں آپ سے کسوٹی کر رہا ہوں جی. 3 سوال آپ کریں گے، 3 سوال آپ کریں گے، 3 سوال آپ کریں، 12 سوالات کی آپ کے پاس گنجائش ہے. 1 by 1 کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے. 13ویں پہ مطلب جواب دیں. 26ویں چلے نا، 26ویں والے. حضور ہمارے اراکین شورا آپ لکھتے رہیں، تو یہ جو سوال ہو نا آپ لکھتے رہیں. یہ تو خوفزدہ میرے ہاتھ میں اراکین شورا 26 ہے. 26 سوالوں کی سوالات کریں نا. نہیں 12 واپس شروع کریں. چلو 12 ہی صحیح ہے. 12 کا کہہ رہا ہوں. سلمان بھائی 12 ہی صحیح ہے، 26 میں ان تک پہنچ جانا. نہیں پہنچیں گے، یہ کون سی آپ ایسے. چلیں حضور شروع کریں. آپ تو آپ کی مرضی ہے. پہلے یہ تو بتائیں نا کیا ہے. اب آپ ہم سے پوچھ رہے تھے، ہم تو بتا دیتے ہیں پہلے. ایک مقام ہے، شے ہے، نہیں بتایا تھا ریکارڈ ہے. نہیں آپ کا وقت شروع ہو گیا، وقت چلائیے. کیا وہ انسان ہے؟ جی 3 سوال آپ کے ہیں. اگر 3 سوال پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نہیں پوچھ سکیں گے. آپ کے ہاتھ باری میں باری چل لیتے ہیں. ایک ایک کریں. یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی باپ لکھتے رہنا. ان کا تعلق کیا کربلا سے؟ جی نہیں. باپو کیا ظاہری حیات سے مستفید ہے؟ جی نہیں. جی نہیں. پاکستان سے تعلق ہے؟ جی نہیں. جی نہیں. دہرا دیں ایک مرتبہ. گھڑی کا وقت چلاتے رہیے. بنی نو انسان میں سے ہیں، کربلا سے تعلق نہیں ہے، حیات ظاہر سے متصف نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے. گھڑی کا وقت چلاتے رہے ان کے پوچھنے پر بھی. کیا جو ہے وہ میرے جی نہیں کے بعد گھڑی کا وقت شروع کر دیا کریں. ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اس سے دیکھ لیجیے یہ انداز ہونا چاہیے. اچھا کیا صحابی رسول ہیں؟ جی نہیں. یہ ہو گیا. اولیاء میں سے ہیں؟ جی ہاں. اولیاء میں سے ہیں. جی ہاں. پاکستان میں نہیں ہیں، اولیاء میں سے ہیں، کربلا سے تعلق نہیں ہے. جی باپو دہرائیے گا ایک مرتبہ. گھڑی کا وقت چل رہا ہے، دہراتے رہے. جی بنی نو انسان میں سے ہیں، کربلا سے تعلق نہیں ہے، حیات ظاہری سے متصف نہیں ہے، پاکستان سے نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، اولیاء کرام میں سے ہیں. اولیاء کرام میں سے ہیں. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ کا وقت سوال ختم ہو گیا آپ کا. جی اس کو لکھ لیجیے. بغیر سوال کے وقت ختم ہو چکا ہے. اور کریں اس میں چلا گیا. چلیے وقت شروع ہو چکا ہے. اب ان کے آدمی مت بنے پروڈیوسر صاحب، میرے آدمی بنے، بلکہ اب بیچ کے عدل والے بنے، عدل کے تقاضے پورے. جی مہروز بھائی ان کا تعلق مدینہ شریف سے؟ مدینہ شریف سے. مدینہ شریف سے ہے. دیکھیں اس طرح تو ہر مسلمان کا تعلق ہے. نہیں میں آپ کی طرح نہیں آٹی نہیں ماروں گا، بے فکر سیدھا چلوں گا اللہ نے چاہا. صاحب مزار ہے؟ نہیں ایک منٹ سوال اس پہ. حیاتی ظاہر سے متصف نہیں ہے، 10 مدینے سے تعلق ہے. سلمان بھائی کیا وہ دادا مرشید ہیں ہمارے؟ دادا جی امیر سنت کے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ. نام کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں آپ یہی نا. حالانکہ یہ آپ بہت آگے بڑھ گئے، مگر پھر بھی مرضی آپ جس طرح چاہیں آئیں. حالیہ دنوں کے بزرگ ہیں، ولی ہیں یا کافی؟ ولی پرانا ہوتا ہی نہیں، یعنی ایک دادا پیر اور مطلب جو ہے وہ تابعین کے اندر آپ ٹائم سے بات کریں. اس طرح کریں 100 سال کے اندر 100 سال سے پیچھے کچھ اس طرح کریں. اس طرح کریں. ماضی قریب سے ماضی قریب سے قریب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کا وقت جا رہا ہے. نہیں آپ بھی تو وضاحت وقت پورا ہو جائے گا. جواب دینا ذمہ داری ہے وقت کے اندر. تابعین میں سے تابعی کا ایک صدی میں سے ایک صدی شروع کی ایک صدی میں. شروع کی ایک صدی میں. سبحان اللہ. جبکہ 0 ہو چکا تھا پھر بھی میں مان لیتا ہوں. مدینے سے تعلق ہے اور آپ کا خلیف ہو. بڑے سوچ سمجھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے. بڑے سوچ سمجھ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے. جی نہیں.
آپ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے، وہ نہیں ہے. سوال کتنے ہو چکے؟ تابعین میں سے بھی 11 ہو گئے. آخری سوال کرنا ہے سلمان بھائی. میرا سوال ہے، میرا نہیں ہے. باپو کا ہے. مشورہ کر لیتے ہیں، باپو کہہ رہے نا یار. مشورہ کر لیتے ہیں کیا سوال کریں. ہم 4 ہیں نا بھائی، نگران شورا تو خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. جلدی کر لیں. جی سلمان بھائی کیا عاشق مدینہ کے لقب سے، اگر یہ سوال کر لیں عاشق مدینہ کے لقب سے. یہ سوال تو میں ہاں ہی بولوں گا، کوئی بھی ایسا ولی نہیں جو عاشق مدینہ نہ ہو. نہیں، جن کے بارے میں زیادہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. آپ کا سوال ہوا، میں جواب دے چکا. نہیں، ہم نے سوال کیا. کیا آپ بتائیے عاشق مدینہ سے مراد آپ کی امام مالک؟ نہیں، ہم نے نہیں، ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں. آپ نے وقت لے لیا. سوال الگ دے دیا. نہیں، سوال چلائیے، ٹائمنگ چلائیے. آخری سوال ہے. آخری سوال آپ کر چکے ہو. اگر آپ انصاف سے کام لیں تو آخری سوال آپ کر چکے ہیں. عاشق مدینہ والا چونگا گریوی یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ آخری سوال کر چکے تھے. کیا عاشق مدینہ والا بھائی سلمان بھائی کوئی سوال کر لو. وہ تو ہو ہی گیا ہے. ہو گیا، جواب دیجیے. دادا پیر جو ان کے شہزادے اہل بیت اطہار سے تعلق ہے. اہل بیت اطہار سے. اب جواب دیجیے، آپ کے سوال پورے ہو چکے ہیں. مدینے سے تعلق. اس میں تو ہمیں کہیں کونے میں جا کے مشورہ کر کے آنا پڑے گا. پھر بھی نہیں جواب دینے کا تو کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے نا. وقت تو میرا کاؤنٹر بھی چلوا دیں. 1 منٹ سے اوپر 1 منٹ ہونے والا ہے. مدنی چاہیں گے ناظرین. سلمان بھائی آپ کا کس چیز چھوڑتے ہیں؟ نام لے دیں. نام لے دیں آپ جو سمجھ میں. ہم مطلب مدینہ طیبہ کا ذکر خیر. امام حسین سمجھ میں آ رہا ہے. امام حسین تو امام حسن رضی اللہ تو ولی کربلا سے بھی تعلق ہوگا نا. کربلا سے تعلق نہیں ہے. ولی بھی 6 سیکنڈ. ولی تو ہیں، میں نے کہا وہ ولی نہیں ہے تو کون ہے بھائی؟ ولی کے بغیر صحابی آپ نے پوچھا تھا. صحابی کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آپ جواب ہی نہیں دے سکے. حضرت امام حسن رضی اللہ. حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مراد تھے اور اولاد رسول سے ہیں. اور آپ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. مدینہ منورہ میں ہی آپ کا وصال مبارک ہوا. پہلی صدی میں 60 اور 70 65 اور 60 اور 70 کے سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 145 اور 150 سن ہجری کے اندر آپ کی وفات مبارک ہوئی اور جنت البقیع اتنا مشکل پوچھا آپ نے. اب دیکھ لیں. اور ہماری سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیت آپ بتائیے کہ یہ نام کتنا مشہور ہے؟ مشہور ہے یہ بتائیے. لیکن مدینے کی ان کے باقاعدہ ہم کنڈے کرتے ہیں نسبت سے اتنا. یہاں تو ہمارا کچھ اور ہی ہو گیا نا. نہیں، لیکن سلسلے کے فارمیٹ سے آپ تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. یعنی کہ لبیک ہماری طرف کیوں ہے؟ لبیک آپ کی طرف ہے. نگران شورا نے کل مجھے کہا تھا. اچھا یہ لبیک کان قریب. اچھا یہ بتائیے سلمان بھائی، میں نوٹس دے کر آیا ہوں اس طرح کہ کل تیار رہے گا، کل میں آؤں گا تیاری کے ساتھ. مجھے اکیلے ایک نوٹس دیا. ان تینوں کو بھی دیا کہ نہیں دیا؟ یہ انہوں نے بھی تو کشتی آپ پر چھوڑ دی تھی. نہیں چلیں آپ آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. یہ ریگولر سیگمنٹ یہ تو اپنے اوپر ہے نا، کبھی لائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اگلے سلسلے میں کچھ اور لے کر آ جائیں اس کے علاوہ. یہ ایک نیا مرحلہ ہم لے کر آئے ہیں. جی بالکل تو حاضر. یہ ہے محاورہ ہم پوچھیں گے، مانا اس کا آپ بتائیں گے. مجھے محاوروں پر اتنی دسترس نہیں. یہ محاورہ کس بات پر کہا جا سکتا ہے؟ جی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات. واللہ پوچھیں، اللہ بہتر کرے گا. نہیں، یہ تو سوال جواب کا سلسلہ ہو چکا ہے. معلومات مطلب جنرل معلومات. آپ میری جنرل معلومات کا یہ سلسلہ کر رہے ہیں. لبیک میری اتنی جنرل معلومات تو نہیں ہوتی نا. کون سی فیلڈ میں نہیں ہے آپ کی جنرل معلومات؟ سلمان میں شروع کریں. جی شروع کریں بالکل کریں. یہ پوت کے پاؤں جو ہے وہ پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. پوت کے؟ ہاں، بیٹے کے پاؤں جھولے میں نظر آ جاتے ہیں. یعنی کہ بیٹا جب پاؤں میں جھولے میں جب بیٹا پاؤں ہلاتا ہے. اچھا، پالنے سے مراد یہاں پہ جھولا ہے، پرورش نہیں ہے. نہیں، اصل میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب پالنے سے باہر پاؤں نکالتا ہے، یعنی جھولے سے باہر جب پاؤں نکالتا ہے، جو میں سمجھا ہوں واللہ عالم سے غلط ہو، وہ جب اپنے پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے اس وقت تجربے کار والدین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس سمت جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اس محاورے سے یہ مراد ہو. کوئی ایسی بات بتائیں جس کے بعد ہم یہ مثال دے سکیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسی کرنی جی ویسی بھرنی. اس کی تو کئی مثالیں جو انسان یہ بھی محاورے میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. جو اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے. تو اس کا بھی بتانا پڑے گا. اسی بات بتائیں کہ یہ مثال آئے، یہ محاورہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے.
محاورے سے محاورے کا جواب دے رہے ہیں. نہیں, محاورے سے محاورے کا جواب یہ نہیں. چاہ رہے ہیں کوئی تفہیم ہو, کوئی مثال ہو کہ ایسا کام کیا ہے تو ایسا ہوا ہے, تو وہاں پہ اور ہمارا فارمیٹ بھی یہی ہے کہ اسی بات بتانی ہے آپ نے کہ جس کے آخر میں یہ محاورہ کب بنا تھا, کس واقعے کے تحت بیان کیا گیا, ظاہر ہے نہیں, یہ نہیں پوچھ رہے ہیں, یہ پوچھ بھی نہیں رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کوئی واقعہ سنایا یا کوئی ایسی بات کہی تو اس کے آخر میں آیا جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی ایسی بات بتائیں یا کوئی ایسا واقعہ سنائیں. ایسی بات تو یہی بتائیں گے کہ اگر کوئی امتحان میں فیل ہو جائے تو ہم کو یہی بولیں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی. پورا سال جسے تیاری نہیں کی اور امتحان میں فیل ہو گیا تو پورا سال موج کرتا ہے نا, اب امتحان میں آ کے بولتا ہے کہ میرے کو آتا کچھ بھی نہیں, تو جیسا کیا ویسا بھرا. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی ایسا شخص آپ کو ملا ہو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے سوال کر رہے ہیں, محاورہ ہے, مطلب اس کی جو ہے وہ کیا تفہیم ہوگی, مثال کیا ہے آپ کی, محاورہ کیا ہے؟ ایک شعر یاد آ رہا ہے, کسی شاعر نے کہا ہے, منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ, وہی ملے ہیں اکثر بڑی بے رخی کے ساتھ. فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے, اے دوست یوں نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ. اللہ, چہرے بدل بدل کر مجھے مل رہے ہیں لوگ, اتنا بڑا مذاق میری سادگی کے ساتھ. کیا بات ہے. تو یہ اشعاری ہیں یا کسی کو پیغام کسی کا شعر ہے, نہیں میں مطلب یہ ضرور نہیں ہے کہ میں نے اپنی ترجمانی کی. مجھے الحمدللہ محبت کرنے والے لوگ بہت ملے ہیں. میں خالی غم اور دکھ کا دھندوڑا نہیں پٹتا. اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, بڑے کرم سے نوازا ہے. دیکھیں, جب آپ کے بہت سارے محبت کرنے والے, چاہنے والے, آپ کو دعائیں دینے والے ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کی کسی نہ کسی بات, انداز یا مزاج سے غیر متفق لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر غیر متفق شخص آپ کا مخالف ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. اس سے آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں ہے, مگر وہ آپ کا مخالف ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے. جب انتقال ہوگا تو شاید وہ لوگ بھی ہمارے جنازے میں آ جائیں, ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رہے گا ہم سب کا, اللہ. تو یہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ, لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ تبدیل ہو, مطلب ملتے ہیں تو انداز تھوڑے ان کے تبدیل ہوتے ہیں. لیکن سچ مجھے کوئی ایسے لوگ نہیں ملے جس کے بارے میں کہہ سکوں کہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہا ہے. مطلب بعض اوقات مزاج سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات مزاج سامنے آ جاتا ہے, ہمیں بھی مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے اور ہم چل رہے ہوتے ہیں. سیدھی بات یہ ہے, وہ کیا بیچارہ اپنا رنگ بدلے گا. بعض اوقات آدمی سامنے آتا تو اس کے جو 2 4 6 رنگ جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آ چکے ہوتے ہیں. ان 2 4 6 رنگوں کے ساتھ آپ بھی چلتے رہیں, اپنے فائدے کی بات کریں, فائدہ اٹھائیں, اس کو نقصان نہ دیں, اس کے نقصان سے بچتے رہیں. نہیں تو یہاں گرگٹ ہی کیوں آیا, کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ بدلتا ہوگا نا رنگ اپنا. جی, واقعتاً بھی بدلتا ہے, حقیقتاً بھی بدلتا ہے. الحمدللہ. اچھا, ایسا کوئی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ کہ کوئی آیا ہو اچانک برس پڑا ہو, آپ لوگوں نے بتایا آپ بھائی نگران شورا, اچھا سمجھ گیا ہو, بالکل ڈر گیا ہو کہ یہ کیا, آپ کے لیے بھی غیر متوقع برس پڑنے کے واقعات تو ہیں, مگر اس کو پتہ نہ ہو اور برس پڑا اس کے واقعات نہیں, پتہ ہو کے برسنے کے واقعات ہیں. پتہ ہو کے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. رنگ بدلتے ہیں. اچھا, یہ برسنے کی بات ہوگی, اس سے ریلیٹڈ سوال بھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا, کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ یعنی وہ جو برستا ہے پھر آپ کا بھی آگے سے مطلب کوئی نہ کوئی تو اس کو رسپانس جاتا ہے. غصہ یہ نیچر کا حصہ ہے, غصہ یہ نیچر کا حصہ ہے, لیکن غصے کو اظہار کر دینا یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن یہ کہ پہلے اتنا میں برداشت نہیں کر سکتا تھا, لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اب میں برداشت کر جاتا ہوں بہت ساری چیزیں. غصہ آتا ہے لیکن اس کے اظہار نہ کرنے پر آہستہ آہستہ میں محسوس کرتا ہوں مجھے رب کریم کی سبحان اللہ کرم سے ایک قدرت نصیب ہو رہی ہے کہ میں غصے پر نہ اظہار کروں, پی جاؤں, تھوڑا آگے پیچھے ہو جاؤں, یہ کر لوں وہ کو, لیکن پھر بھی اظہار ہو بھی جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معافی مانگنی پڑتی ہے, یار معاف کر دینا. آپ کے منصب کا تقاضا نہیں ہے بعض اوقات تو غصہ کروں؟ نہیں, منصب کا تقاضا نہیں کہہ سکتے, منصب کا تقاضا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. انسان ہے, انسان سے غلطی ہوگا, انسان و مرکب للخطاء والنسیان. اگر مطلب کہ آپ سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کے بعد فوراً آپ رجوع کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے کہ یار وہ آپ کو کہہ دیا. وہ غصے سے مراد تھوڑی کہ گریمن پکڑ کر گھسے ٹھوسے ماریں گے,
लाते बातें मारेंगे, लेकिन बात औकात आदमी के साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे उसके ना निकलने वाली बात भी निकलने के अंदेशे रहते हैं। तो हुआ यही है कि अगले ने ज़्यादातर यही कहा कि नहीं ऐसी कोई बात थी नहीं जो आपने कही है, लेकिन हमें फील हो रहा होता है कि हमने गलत कह दिया है, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज तो नहीं है। और अच्छा, माफ़ी मांगने का ताल्लुक क्या मनसब से है? वो कौन सा मनसब है जिसके लिए माफ़ी मांगना रवा है, और वो कौन सा मनसब है जिसके लिए माफ़ी मांगना रवा नहीं? चले बताइए। कोई भी नहीं, सबके लिए दुनिया का कोई सा मनसब नहीं है जिसमें माफ़ी मांगने की गुंजाइश नहीं है कि यार इतने बड़े मनसब का आदमी माफ़ी नहीं, वो कौन? और इसी तरह वो कौन सा शख्स है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये मतलब कि गुस्से और गज़ब के हवाले से या गैरत के हवाले से वो शख्स खाली हो चुका है? गुस्सा, गज़ब, गैरत ये चीज़ें हमारे नेचर का हिस्सा होती हैं, कभी सही जगह पर निकलती हैं, कभी निकलने में गलती हो जाती है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो सही जगह होती है तो वहाँ तो तकाजा है ना, तो आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं तो नहीं, चाहिए होता होगा। जिम्मेदारी गुस्सा करने की नहीं है। वाह, हमारी जिम्मेदारी गुस्सा करने की नहीं है। बगैर गुस्से के समझ जाते हैं लोग। नहीं, समझना ना समझना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए गुस्सा ही तो जरूरी नहीं है। सही। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। दीगर मराहिल भी हैं, अशआर भी हमने जो है पूछने हैं इंशाअल्लाह। आपका मुहावरा हो गया? जी, मेरा मुहावरे से बात आगे आ गई ना जी, कोई बात नहीं, हम अगली दफ़ा बारी आ जाएगी इंशाअल्लाह। मुहावरा भी इंशाअल्लाह मुहावरा होगा अल्लाह की रहमत से। इसमें सीखने का हम सब के लिए जो आप लेकर आ रहे हैं उसकी तैयारियां कर आया करें आप भी। जी इंशाअल्लाह। ये भी अगर यही सेम सवाल हमसे कर लेगा तो हमारा क्या होगा? जी लब्बैक तो आपने कहा ना जी, मैं हाजिर हूँ। आपके पीछे है लब्बैक, आपके पीछे वो डिस्प्ले हो रहा है, मेरे पीछे है, हमारे पीछे तो आगे नहीं है ना। मैं हाजिर हूँ। ठीक है। अशआर के हवाले से एक मरहला इसको करते हैं, फिर इसके बाद हमने एक और मरहला जो है रखा है, समझाएं कैसे। जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी फर्द को इस बात की ज़रूरत पेश आती रहती है कि वो जो है वो उसको किसी को समझाना पड़ता है, किसी को समझना पड़ता है। तो इसके पेश नज़र हमने ये रखा था कि कुछ इस बारे में भी हम आपसे रहनुमाई लेंगे। लोग जो है वो सवाल करते हैं, सवाल करने के बाद आप किसी को समझाते हैं, लोग काउंटर जो है वो क्वेश्चन करते हैं, तो उस पर इंशाल्लाह सबके लिए मदनी फूल होंगे इंशाल्लाह। बापू कुछ कॉल्स शामिल करें। जी कॉल्स दे दीजिए, देखें निगरानी शुरू से क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या बात पूछना चाह रहे हैं। जी कॉल्स दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है। मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे निगरानी शुरू की बारगाह में अर्ज से क्या आप हमें बताइए, जब आपके बेटे हामिद भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो आपने उनको क्या मदनी फूल इरशाद फरमाए थे? निगरानी शुरा मेरे घर वालों मेरे घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद कॉल। इय्याकुम। मेरे बेटे हामिद का जब हादसा हुआ था तो उस वक्त वो बेचारा होश में ही नहीं था कि मैं उसे कुछ मदनी फूल देता। वो शायद उन्हें होश के बाद सही मायनों में होश में आने के लिए कि वो कोई बात सुन और समझ सकें, शायद 1.5 से पौने 2 महीने लगे थे। अच्छा, जैसे ही आपको पता चला कि हामिद का जो एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उस वक्त आप क्या काम कर रहे थे? आपकी मदनी मुज़ाकरे की तैयारी थी हमारे घर की छत पर। बकरा ईद दूसरी रात थी, दूसरी शब थी और रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम हुआ होगा। मेरे सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे की तैयारी थी हाजी रज़ा के यहाँ छत पर। तो उस वक्त मुझे हमारे हाजी अली रज़ा उनको तो बता दिया गया था, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी हिकमत अमली वाले अंदाज से कहा था कि वो हादसा हो गया हामिद का तो हॉस्पिटल में, तो अब देखाएं यूँ करके थोड़ा सा नॉर्मल लेकर उसने कहा था। उसको तो पता चल गया था कि हादसा वो सीरियस नोयत का था। तो मैं जब पहुंचा, पीछे मकामी अस्पताल है हमारे यहाँ, ठीक है, वहाँ पहुंचा तो हादसा ऐसा था कि बज़ाहिर ऐसा लगता कि शायद बचने की उम्मीद कम थी। तो और खून निकल रहे थे और इक्विपमेंट जो आलात होते हैं इसकी फराहमी भी नहीं थी। इमरजेंसी में भी रश था, इतनी जल्दी इक्विपमेंट
की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। आपके लिए भी ऐसा नहीं हो सका? इमरजेंसी वार्ड में किसके लिए क्या हो सकता है? इमरजेंसी वार्ड होता है हर इंसान, जो भी इंसान वहाँ इमरजेंसी वार्ड में, तो जितने भी हैं सारे के सारे इमरजेंसी में ही है। मेरा बेटा तो इमरजेंसी में नहीं ना था। तो उस टाइम पर एक आजमाइश ये थी कि भाई आप यहाँ तो हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, आप चाहें तो उसको किसी और हॉस्पिटल ले जाएं। अब वो ऐसे ये फैसला एक बड़ा मुश्किल था कि, और अच्छा ऐसे मौके पर हमेशा मशवरे बहुत मिलते हैं, ये रिश्तेदार खानदान बहुत मशवरे मिलते हैं। मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी उस वक्त मौजूद था। और बगदाद की कैफियत वो मतलब कुछ ज़्यादा ही वो भाई की मोहब्बत में मैंने उसको पाया। और वो रोता था, अबू कैसे होगा, अबू हामिद क्या करो, अबू हामिद क्या करो, अबू हामिद क्या करो। उसी में फिर घर वाले भी पीछे पहुंच गए। तो ये और अब घर वालों को देखना, ये देखना, फिर हामिद की सिचुएशन। तो खैर हमने यही कहा था कि अमीर सुन्नत को ना पता चला, आप मदनी मुज़ाकरा चलने दीजिएगा। अच्छा, एक क्योंकि एक उम्मत तक पहुंचने वाला एक बहुत अहम काम होता है। मतलब ये आपने कहा था, मैंने अर्ज कर दी थी कि अमीर सुन्नत को मत बताना, ये कैफियत देख के भी असल में होता। फिर वो अमीर सुन्नत को पता चला, मेरी गैर हाजिरी थी, और गैर हाजिरी का अमीर सुन्नत उमूमन नोटिस लेते हैं कि इमरान कहाँ है। ठीक है। तो फिर किसी तरह आपको इत्तला दे दी गई, और फिर गालिबन आपने दुआ कराई थी कि इसके बेटे को हादसा हुआ, ये हॉस्पिटल गया हुआ है, और फिर उसी दौरान आप हॉस्पिटल तशरीफ ले आए थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अमीर सुन्नत दिया। अच्छा, ये कि जब नहीं जब्त कैसे किया गया अमीर सुन्नत को नहीं पता? बात चीजें ऐसी होती हैं कि जैसा नहीं, मतलब एक मैं यूँ सोच रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हादसा हो और मेरी अमीर सुन्नत तक रसाई हो, तो मतलब मैं तो कहूँगा सांस बाद में लूँ, पहले अमीर सुन्नत से दुआ करा लूँ, बता दूँ। मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ ना, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जनाजे के बाद मेरे पापा को पता चले कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ है। अल्लाह अकबर। क्यों जी? क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि अमीर सुन्नत मेरी माँ के जनाजे पढ़ाने के लिए मैदान में आ जाएं, ताकि इनके सिक्योरिटी इशूज थे। आज तो मतलब सिलसिला कहीं और जा रहा है? नहीं, कहीं और नहीं जा रहे। अच्छी समझा। फर्स्ट पीर, अल्लाह, मेरा पीर सलामत है, मेरा सब सलामत है। वाह सुभान, हाय हाय, क्या बात। बल्कि मैंने अब अगर कोई ऐसी चार दीवारी के अंदर मेरे जनाजे की कोई सूरत बन सकती है ठीक है, लेकिन अगर मेरा जनाजा मैदान में या किसी खुली जगह पर होगा, तो मैंने इस्लाम में किया कि मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए मेरे पीर साहब ना आए। बहुत अजीब आदमी, बिल्कुल अजीब आदमी। मैं पीर को दाव पे लगाकर अपने लिए कौन सी राहत हासिल कर लूंगा? हाय हाय, पीर दाव पे नहीं लगाया जाता, पीर के लिए दाव पे लगते हैं हम। अल्लाह अल्लाह, वाह। पीर को अपने लिए दाव पे नहीं लगाया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप कुछ दिन बाद या फिर उसी दिन आप दोबारा सिलसिलों में भी आने लगे? बाहर तशरीफ ले जा चुके थे, मगर मेरी ख्वाहिश यही थी कि पता ना चले, क्योंकि अमीर सुन्नत की जो मोहब्बत और ताल्लुक़ है माशाअल्लाह, वो इस बात का मुतकाज़ी होता कि मैं इमरान के यहाँ जाऊँ, और मेरी अकीदत तो मेरी मोहब्बत ये गवारा ना करती कि मैं अपने पीर साहब को दाव पे लगाऊँ। अल्लाह। अच्छा, जब आपने अमीर सुन्नत को अर्ज़ की कि इस किस्म का हादसा हो गया, जब उनको पता चला, तो अमीर सुन्नत के वो कौन से कलिमात थे? एक धारस मिल जाती है। आपने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की सोच नहीं देखी महारोज? जब किसी का इंतकाल होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला नहीं दी जाती थी कि एक पहर में, सुभान याद है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिलती तो फरमाते मुझे क्यों नहीं इत्तला दी? तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का इश्क क्या था? आका आपको ज़हमत होती, आपको तकलीफ होती, अगरचा फरमाते कि उसको भला हो जाता, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की मदनी सोच ये थी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़हमत नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। तो मैं अगर अपने पीर साहब को राहत नहीं दे सकता, मैं अपने पीर साहब को तकलीफ देने का सामान ना करूं। ये एक मेरी मतलब ये एक है, ज़हन होता है ऐसा। माशाअल्लाह। इस तरह कई ऐसी बातें होती हैं, यानी कि ऐसा कब एक केस था, आपको अर्ज करूं, शायद आपको मज़ा आएगा। एक केस था, तंजीमी एक मसला था एक मुल्क का, पता नहीं मैंने बयान किया है नहीं किया, मुझे याद नहीं है। तो वो मैटर था सीरियस मैटर, तो मैंने कहा चलो उसको फेस करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है। हम करते रहे, एक दो इस्लाम भाई मिलकर। फिर एक वक्त था कि कुछ अरसे के बाद अमीर सुन्नत और हम एक जगह जमा थे, तो उस मुल्क के इस्लामी भाई भी वहाँ जमा थे।
تو انہوں نے امیل سنت کے سامنے وہ سارا کیس ہوتا ہے، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ مطلب وہ دیکھتے نہیں ہے یار یہ بات یہاں کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کر دیتے ہیں وہ، عموماً بات تو کرنی ہوتی ہے بیٹھے ہیں تو۔ انہوں نے میٹر سارا کھول دیا، جب کھول دیا میں بھی حاضر تھا، امیر سنت بیٹھے تھے، میں مجھے باقاعدہ بیرون ملک کی بات ہے، میں اس باپا بھی بیرون ملک تھے، میں بھی بیرون ملک تھا، اور وہ بھی بیرون ملک جمع ہوئے تھے۔ تو امیر سنت نے مجھے یوں دیکھا، جب یہ میٹر جب باپا کا پتہ یوں دیکھا کہ اتنا سیریس میٹر، تو میں نے باپا کو دیکھ کر عرض کی کہ مجھے پتا تھا لیکن میں نے بتایا نہیں، آپ کو خالی ٹینشن ہوتا، ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈیل ہو جائے گا، بلکہ تقریباً ہو چکا تھا ڈیل۔ تو مجھے امیر سنت نے فرمایا کہ مسکرائے میری یہ بات سن کر، اچھا، اور فرمایا کہ مجھے بھی یہ کیس پتا تھا، میں نے تم کو نہیں بتایا کہ تم کو ٹینشن نہ ہو جائے۔ آپ کی امیر سنت سے محبت اور امیر سنت کی آپ سے محبت، یہ ماشاءاللہ، یہ تحریک ہے، تحریک جو ہے نا یہ مطلب کہ بڑی مطلب کہ ہمت کا تقاضا کرتی ہے، برداشت کا تقاضا کرتی ہے، اور آپ کا سینہ، آپ کا پیٹ، آپ کا دماغ بڑا وسیع ہونا چاہیے، حجم کے حساب سے نہیں مگر وسیع ہونا چاہیے۔ بعض باتیں جن کے ہاضمے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بات بات پر اگل دیتے ہیں، جن کے ہاضمے مضبوط ہو نا تو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اور میرے سنت نے تحریک ذمہ داران کو دی ہے، ذمہ داران کو چاہیے کہ تحریک، میرے ساتھ میرے ذمہ دار بھی ایسا ہی کرتے ہیں، سیدھی بات کر رہا ہوں، نہیں آنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ میرے اراکین شورا کو سلامت رکھے، ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت دے، تندرستی دے، نہیں آنے دیتے۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ کیس اب ہم نہیں حل کر سکیں گے، تب یہ آئے گا ہمارے پاس۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے، میں 100% تو نہیں کہوں گا، احتیاطی تقاضے پورے کروں گا میں 100% نہیں، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے، نہیں آنے دیتے، وہ خود ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کہیں باہر سے پتہ چلتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے دیکھیں یہ پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ذمہ دار کتنی خوبصورتی کے ساتھ مسئلے کو حل کر رہے ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا اسکرین، اور ایک ہڈن لیول ہے، کیونکہ بات چیز ایسی ہوتی ہے جو بڑی مطلب کہ وہ اتنے اعلانیہ حل نہیں کی جاتی، اس کا حل کرنے کا اپنا پروسیجر اور طریقہ کار ہوتا ہے، وہ حل کر رہے ہوتے ہیں، پین لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اسلام میں ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس اتنے صبر کی کوالٹی نہیں ہوتی، تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کیس کو یہاں تک حل کر چکے، یہ کیس ایسا ہے، میرے دل میں ان کی محبت اور عظمت بڑھ جاتی ہے کہ یار اتنا بڑا بھاری بھرکم صدمہ لے کر اور بھاری بھرکم ٹینشن لے کر اپنے سینے اور دماغ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ اطلاع تک نہیں ہونے دیتے اور ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیل کرنے میں بازار میں کہیں کوتاہی بھی نہیں پاتا، لیکن ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، مطلب سرسوں وہ کہ نا تھیلی پر سرسوں اگانے والا تو کام نہیں ہے نا، ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، پروسیجر سے پہلے ایک چیز کو آپ لینے کی کوشش کریں گے تو اب یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ اینٹی بایوٹک کا بھی کورس ہوتا ہے، جی، ہر چیز کا ایک کورس ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک پیریڈ، تو اس پیریڈ پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں، سستی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے اندرونی بیرونی حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں حل نہیں کر پاتے۔ ہر چیز پاسبلٹی موجود ہے، غفلت موجود ہے، سستی موجود ہے، حکمت عملی کا چک جانا موجود ہے، سب موجود ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی تحریک ہے، ہم سب انسان ہیں، اور ہم جیسے انسانوں سے لغزش، خطا، کوتاہی، یہ بالکل اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو دعوت اسلامی کے ساتھ ایسے ذمہ دار چل رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک ضبط، صبر اور ہمت اور بردباری پیدا کریں، اور ایسی ہمت پیدا کریں کہ بس وہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمت تھی، استقامت، ایک فیصلہ کر لیا کر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت، اللہ سبحان اللہ، ایک فیصلہ کر لیا یزید سے بیعت نہیں کرنی، خلاص، اللہ اکبر، یزید سے بیعت نہیں کرنی، سب جو ہو گیا وہ اب تاریخ گواہ ہے، جان دے دی، اصول نہیں توڑا، اللہ اکبر، جان دے دی، اصول پر ثابت قدم رہنے کا جو درس واقعہ کربلا دیتا ہے نا، وہ اپنی مثال آپ ہے، اصول پر ثابت قدم رہے، اصول نہیں توڑا، ٹٹے رہے، پیاسے رہے، بھوکے رہے، خاندان سامنے ہے، اولاد شہید ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا پیچھے آپ کی اولاد کو شہید کیا گیا، نہیں، ایک شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، استقامت کی آپ منزل دیکھیں کہ آپ کے سامنے آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے جوان بیٹے شہید کیے گئے،
یار اچھا خاصا پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ ہل جائے. دیکھیں یہ استقامت کے وہ مطلب کہ مینار تھے. ہاں مینار تھے. اور گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مہکتے چمکتے دمکتے پھول تھے کہ آپ کے سامنے یہ ہوتا رہا مگر آپ کے پائے استقامت کو لغزش تک نہ آئی. اور نیکی کی دعوت کا انداز یہ کہ آخری جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اس سے قبل بھی آپ حجت قائم کر رہے ہیں یار کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو تم نہ رنگو کہ قیامت کے روز میرے نانا کو تم کیا جواب دو گے. حالانکہ میرے پورے خاندان کو تم نے شہید کر دیا. اب تو ایک ہوتا ہے نا کہ میں تم سے لڑوں گا لیکن یہ تو اللہ کے شعر ہے نا اور شعر خدا کے فرزند ہیں. سبحان اللہ. ان کا اپنے لیے تو کوئی غصہ یا ان کا یہ اپنے تو کوئی ہے ہی نہیں. جو کچھ ایسا اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہاں بھی یہ جذبہ. تو اصول پر صحیح اصول پر اصول یہ کہ بعد لوگ غلط اصول بناتے ہیں اور ہمیں غلط اصولوں پر ڈٹے رہتے ہیں. صحیح اصولوں پر جو شریعت اور اسلام اور دین کے مطابق ہیں صحیح اصولوں پر جمے رہنا یہ درس حسینی ہے. اور میں برملا کہہ سکتا ہوں دعوت اسلامی جو آج یہاں پہنچی ہے نا یہ امیل سنت کا اپنے اصولوں پر حسینی استقامت کا فیضان ہے. سبحان اللہ. کہ امیل سنت دس سے مست نہیں ہوتے اصولوں کے معاملے میں. جو بیسک بعض اصول ایسے بیسک ہوتے ہیں کہ جس میں تبدیلی لانا یہ تحریکوں کو ختم کر دیتا ہے, تحریکوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے. وہ اصول ہوتے ہیں جو ایک اسٹیج پر آ کر ذمہ داران کو پتہ چلتے ہیں. وہ ہر لائن پر نہیں پتہ ہوتے. کتاب کی بعض عبارتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتاب کے مخصوص صفحے پہ لکھی جاتی ہیں, وہ ہر صفحے پہ نہیں لکھی جاتی. آپ پڑھتے رہے جب تنظیم کی کتاب کے اس صفحے پر آئیں گے تب جا کر وہ عبارت پڑھنے کو ملے گی. مگر جنہوں نے وہ عبارت پڑھی ہوئی ہے ان پر بھروسہ کریں. سبحان اللہ. کہ انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, انہوں نے عبارت پڑھی ہوئی ہے. ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی یہ عبارت, اس لیے ہم کو ان پر بھروسہ کرنا چاہیے. وہ ایک اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا یہ ایک تحریک, ایک ادارے اور ایک تنظیم کے لیے یہ ناگزیر ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, بات چونکہ تنظیم کی چل رہی ہے, امیل سنت کے اپنے اصول و فیضان کی چل رہی ہے, تو میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا یہ جو چمکتا دمکتا تاج ہے نا جس سے دنیا چکا چوند ہو رہی ہے, دنیا اس کو دیکھ دیکھ کر تعریفیں کر رہی ہے, اس تاج کے اندر اس اصول کے ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. تحریک جو ہے نا اپنے اصولوں کے ڈائمنڈ کے ساتھ, اصولوں کے ہیروں کے ساتھ چمک رہی ہے. اگر اصول نکال لیے جائیں نا تو یہ تاج نہیں, ایک پیتل کا ایک پیس رہ جائے گا. یہ اصول ہی ہیں جو تحریک کے, جنہوں نے دنیا میں اس کی چمک دمک کو باقی رکھا ہوا ہے. اس لیے جو تحریک سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی سے, اس کے اصول جو قرآن و حدیث و شریعت کے مطابق ہیں اس پر ڈٹے رہیں. اخلاقی اقدار ہیں اس پر ڈٹے رہیں. ہاں اگر کوئی کسی وقت بھی اگر آ کر ہمیں یہ باور کرا دے اور یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ اصول دعوت اسلامی کا شریعت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ کوئی اصول نہیں ہے. یہ کوئی اختلاف رائے کی گنجائش یہاں نہیں ہوتی. اختلاف کب ہے کہ جب یہ اصول شریعت کے خلاف ہے. شرعی اصولوں کے خلاف اگر آپ نے کوئی ایسا اصول بنایا, مقاصد شرعیہ سے ہٹ کر کوئی آپ نے اصول بنایا, اگر یہ چیز پروف ہو جائے تو امیل سنت کے اپنے ذمہ داران کو یہ خاص تاکید ہے کہ سانس بعد میں لینا, پہلے اصول بدل دینا. پہلے وہ اصول بدلو اور انشاءاللہ آپ ایسا اصول نہیں نکال سکیں گے انشاءاللہ. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا, نہیں مدنی پھول بیان ہوئے, یہ آپ کا انداز ہے اور اس انداز کو لوگ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے نگران شورا کو جب آپ اسکرین پر دیکھا کریں تو ماشاء اللہ عز و جل بھی کہہ دیا کریں. مزید کالز باپو اور کالز لے لیں. جی مزید کالز کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. میرا نام پیمان رضا ہے. تو میرا حاجی عمران بھائی سے مطلب یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو نا اتنی سادگی کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہے, اس کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے جب یہ اس زندگی کی طرف جو ہے نا مطلب راغب ہوئے؟ میں سادگی اختیار کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں. اس میں انکساری سے کام نہیں لے رہا, مجھے سادہ ہونا چاہیے تھا. مگر جو تھوڑا بہت آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو نظر آ رہا ہے, یہ صرف پیر صاحب کا فیضان ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرا جب
میں اپنے کاروبار کے لیے مجھے بیرون ملک جا کر وہ کچھ سامان لینا پڑتا تھا، تو مجھے عمدہ گھڑی پہننے کا بہت شوق رہا ہے، برانڈڈ واچ وہ شوق رہا ہے. تو شورا بنی کتنا عرصہ نہیں، امیر سنت فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کیا کرتے تھے. جی جی بالکل، سیکیورٹی ہوتی تھی، وہ ٹیبل لگتی تھی، آپ کو اونچا منچ ہوتا تھا، ہم بیٹھ کر دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ ان دنوں کی بات ہے. تو میں خریداری کر کر آیا تھا، تو میں نے بہت اچھی گھڑی خریدی تھی، ہاتھ پہ باندھ کر آیا تھا. تو کوئی ایسا سوال ہوا ہوگا امیر سنت سے مدنی مذاکرے میں، تو آپ نے یوں فرمایا کہ اس وقت آپ شورا میں تھے؟ ہاں شورا تھی. یہ میرا خیال ہے 2005 یا 2006 کی بات ہوگی شاید، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، یا 2007 کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں قیمتی امامہ باندھ سکتا ہوں، میں قیمتی مہنگا لباس پہن سکتا ہوں، میں قیمتی گھڑی پہن سکتا ہوں، صحیح، مگر میں نہیں پہنتا، کیونکہ میرے جو غریب محبت کرنے والے ہیں، جو مجھے دیکھ کر عمل کرتے ہیں، وہ بیچارے کیسے کریں گے. اس طرح کی کچھ بڑی محبت، بڑی سافٹ، بڑی خوبصورت بات کی. تو مجھے یاد ہے میرے ہاتھ میں گھڑی تھی، میں نے یہ کرتا نیچے کیا نا اور یہ رکھا، وہ گھڑی تھی. گھر چلا گیا میں مدنی مذاکرے، وہ گھڑی اتار کر میں نے رکھ دی. اس کے بعد میں نے وہ گھڑی نہیں پہنی. جب آپ نے یوں کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھپ گئے. میں نے اس کے بعد وہ گھڑی نہیں پہنی. میں نے کہا یار یہ نہیں چلے گا نا. اس طرح مجھ میں کچھ نہ کچھ پان کھانے کی عادت تھی، خوشبو والا پان. کبھی آپ نام نہیں لیں پھر وہ نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. خوشبو والا پان. تو یعنی بات تمباکو اور ٹوبیکو کی ٹائپ کی جو چیز ہے نا، تمباکو چاہے وہ پان کے ذریعے ہو یا سگریٹ کے ذریعے ہو، مجھے پتہ ہی نہیں کہ تمباکو ہوتا کیسا ہے. میں نے کبھی میں اس طرف کبھی نہیں گیا، اللہ نے بچایا ہوا ہے. لیکن یہ نارملی کبھی جیسے چائے پی لی، یہ کھا لی، عموماً ٹھیک ہے کھا لیتے کے بعد تو میں کھا لیتا تھا. امیر سنت پان کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے اور اسلامی بھائیوں کو ذہن دے رہے تھے پان نہیں، پان درست نہیں. میں کھاتا تھا، پھر میں نہیں کھاتا ہوں. میں جب لوگوں نے دیکھا میں کھاتا تھا تو لوگوں نے مجھے پان کے تحفے دینے شروع کر دیے تھے. آپ نے مدنی مذاکرے بابا نے فرمایا ہوا تو میں نے چھوڑ دیے. میں اس باپا کی باتیں سننا تھا. میں نے کہا جس دن باپا نے دیکھا کہ میرے منہ میں پان ہے، دو چیزیں ہوں گی. بلکہ مین چیز یہ ہوگی کہ باپا پان کا منع کرنا بند کر دیں گے. کیوں کہیں گے یار میں منع کروں گا، لوگ دیکھیں گے عمران تو کھا رہا ہے، تو یار میری وجہ سے باپا روکیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. تو میں نے اس دن پان کھانے کو ہی خیر بات کہہ دیا. تقریباً مطلب کہ کبھی کبھار کوئی ایسی چیز مل گئی اور لے لی، وہ نہ ہونے کے بعد ہو. جیسے کولڈ ڈرنک ہے ہماری، تو کبھی کبھار لے لی تو پی لی تو ٹھیک ہے، نہیں پی تو نہیں کی تو نہیں، تو ایسا. لیکن وہ میں ریگولر ایک پان کھاتا تھا، تو میرا خیال اس دن وہ ریگولر والی چیز جو چھٹی آج تک وہ چھٹی ہوئی ہے. واہ، یہ امامہ، یہ چادریں اور یہ سادہ سا لباس، ایک سادگی تو ہے. نہیں مطلب یہ عوام کے لیے سادگی ہے، لیکن میں خود کو دعوت اسلامی کے کسی اسلامی بھائی سے کمپیئر نہیں کرتا. میں خود کو دیکھتا ہوں میرے سنت کو سامنے، سبحان اللہ، کہ مجھے ان جیسا ہونا ہے. کوئی اور کیسا ہی ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح، لیکن مجھے ان جیسا ہونا ہے. اور ابھی بہت دوری ہے، ابھی بہت فاصلہ باقی ہے. یہ جو ہے نا وہ کچھ اور ہیں. اور مرید جیسا ہی پیر جیسا ہو جائے، مرید رہنا تو مرید ہی ہے. اللہ کتے نے کتا ہی رہنا ہوتا ہے، اس نے کیا آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو وہ الگ ہے، لیکن ایک اچھا ہے، ان کی ادائیں اچھی ہیں. امیر سنت کی وہ بات بھی آپ بتائیں نا، بڑی پیاری سی ہے، مزیدار قسم کی، جو آپ بتا رہے تھے پورا فیضان مدینہ ایسی میں لدا ہوا ہے، اور امیر سنت کے مکتب میں آپ کے نہیں ابھی بھی ایسی نہیں ہے. امیر سنت کے مکتب میں ایسی نہیں، اصل میں طبعاً آپ کو ایسی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب بات چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ بندہ چاہتا ہے. ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کو چاہتے بہت ہیں، سیدھی سی بات یہ ہے. مگر تنظیم کا مزاج ایسا نہیں ہے، اور ہماری یہ طبیعت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق تنظیم کو نہ ڈالیں، تنظیم کے مزاج کے مطابق خود کو ڈالیں. تنظیم کا مزاج وہی ہے جو امیر سنت کا مزاج ہے. کہیں وہ مزاج پورا اتر سکا ہے، کہیں مزاج پورا نہیں اتر سکا. اب امیر سنت کے مزاج میں ایسی نہیں ہے، مزاجن ہی نہیں ہے، طبعاً ہی نہیں ہے ایسی. میں ایک دفعہ بیرون ملک حاضر تھا، میرا خیال ہے 50 سے اوپر گرمی ہوگی. جب میں حاضر ہوا تو ہمارے ایک اسلام بھائی تھے، وہ امیر سنت کے بدن پر گرمی کے دانے ہو گئے تھے. تو وہ
تو میں نے وہاں اے سی لگے ہوئے تھے گھر میں کے اندر 50, بیرون ملک گرمی اتنی, اور وہاں اے سی کے بغیر تو لوگ چلتے نہیں, چھوٹے سے ڈھابے بنے ہوتے اس میں اے سی ہوتا ہے. تو سیکورٹی کے جو وہ باکسز بنتے ہیں جو ہمارے یہاں سیکورٹی کے جو باکسز بنے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی اے سی لگا ہوتا ہے. اچھا, تو اے سی تو چلا لیں آپ, گرمی دانے نکل گئے آپ کو. تو مجھے فرمایا کہ سنا ہے یا پڑھا ہے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں استعمال کریں گے قیامت کے روز کم ہو جائیں گی, تو میں نہیں چاہتا. پھر مجھے کہا کہ تمہیں گرمی ہو رہی ہوگی, تمہارے لیے چلا دیتا ہوں. اچھا, میں کہا ابھی میرے لیے بھی نہ چلاؤ, تو ابھی تو آیا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو کر رہے ہیں نا عادت ہے, ہم جو کر رہے ہیں نا وہ نقل ہے. اوریجنل میں اور فوٹو کاپی کا فرق ہمیشہ رہے گا. بعد میں آپ نے چلا لیا ہوگا, چلایا آپ نے بعد میں ایسی؟ مجھے یاد نہیں کہ بعد میں نے چلایا کہ نہیں چلایا, مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اچھی کاوش ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنی گرمی کے اندر جو ہے وہ میں امیجن کر رہا ہوں تھوڑا, تو بہرحال اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے, ہمیں بھی اللہ کریم محبت مرشد سے مالا مال فرمائے, ان کی ادائیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اشعار آپ بڑے پسند فرماتے ہیں, تو کچھ اشعار کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ ہے, ہمارا مرحلہ ہے, اس کو بھی شامل کرتے ہیں کہ باپو. اچھا, سیدی سندی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت کا شعر ہو, اس میں قافلے کا ذکر ہے. واہ, یعنی قافلے کا لفظ آئے یا قافلے کا ذکر ہے. قافلہ یا قافلے نہیں, ایک کریں نا, قافلے. ہاں, دونوں کے اندر لفظ قافلے آتے ہوں. نہیں الگ الگ. اچھا, قافلے آتا ہوں. یہ دونوں کو کر دینا باپو. نہیں الگ ہے نا, کسی بھی طریقے سے قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی. سبحان اللہ. اگلا مصرع, قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی. اس میں بھی ٹائمنگ ہونی چاہیے تھی. مشکل آسان الہی میری تنہائی کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درست ہے جب. ماشاء اللہ. مدینہ. محرم الحرام کو چونکہ وہ نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور دیگر صحابہ کرام رضوان سے بھی ہمیں پیار ہے, تو کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی خصوصیات کو اعلیٰ حضرت نے ترتیب لف و نشر کے مطابق ذکر کیا ہو. صحابہ کرام کی خصوصیات؟ ہاں جی, مطلب صحابہ اہل بیت کا وہ جو گھرانہ ہے نا, وہ بھی صحابہ کرام ہی ہیں. خاتون جنت بھی صحابی ہیں. جی, خلفائے راشدین چلیں. مطلب نہیں, آپ لے وضاحت رہے, سب کے آپ نے صحابہ کے بارے میں شعر کہا ہے, تو میرے شعر کو انشاءاللہ منع نہیں کر سکے کہ اس میں ذکر صحابہ نہیں ہے. سارے صحابہ کے فضائل. نہیں, میں آپ شعر سنا دیتا ہوں. میں نے شعر بھی کہا, اور میں ترتیب لف و نشر کے مطابق ان کی خصوصیات کو ذکر کیا. نہیں, اتنے مشکل تو خیر محمد چینل کے ناظرین کو بھی, آپ کے اسلامی والے کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. فضائل صحابہ ہیں, تو سارے صحابہ کو میرے اعلیٰ حضرت. آپ اپنی مرضی کا شعر سنائیں گے یا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنائیں گے؟ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ کون سا شعر. میں نے کیوں نہیں کہا, آپ کو کہا تو ہے کہ جس میں خلفائے راشدین کا ذکر ہو, نام ہو. نام نہ ہو, ان کی خصوصیات کا ذکر ترتیب لف و نشر. لف و نشر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک کی خصوصیت, پھر دوسرے کی خصوصیت, پھر تیسرے کی خصوصیت, پھر چوتھے کی خصوصیت. اسے کہتے ہیں ترتیب لف و نشر. اب اتنا مشکل نہیں آتا, لیکن پڑھا جاتا ہے. میں بڑا مشہور شعر ہے, میں سنا دوں. آپ سنائیں, اس سے لگتا ہے سنائیں. مائک بھی آپ کوشش تو کریں, ٹرائی تو کریں, ڈائریکٹ آپ میرے ہاں ٹھیک ہے سنا دیں, طرز میں سنا دیں. آپ نے بھی تو مائک لے لیا ہے, واپس بھی رکھ دی ہے نا. واہ, سنائے جی. یاد نہیں آ رہا مجھے, واقعی یاد نہیں آ رہا. صدق و عدل و کرم سنا ہے, لیکن شعر ہمت میں. ہاں سنا ہے بالکل, شعر یاد نہیں آ رہا. سنا دیں. تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں, ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں, ان چاروں کے. بہت پیارا شعر ہے, سبحان اللہ, مزہ آیا. جی, اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں پنج تن پاک کا تذکرہ.
अमीर सुन्नत, पंचतन पाक का तस्करा हो, पंचतन पाक यानी नामों के साथ, नामों के साथ। बापा का शेर जी, पंचतन पाक का तस्करा अमीर सुन्नत, कोई इशारा दे देना, इशारा मदीने जाने के हवाले से। वसाइल बख्शिश में है। हाँ बिल्कुल, याद नहीं आ रहा। सारे मदीने, क्या इशारा ये था ना। मदीने तो गरीबों का भी इशारा जिक्र है, गरीबों का भी जिक्र है, मदीने बुलाने की अर्ज भी है। आप अपनी कसौटी में तो बिल्कुल जगह हाँ, नहीं देते, संजीदा और थे हमसे आप। आप क्लू भी देते रहते हैं, टाइम भी गेन करते रहते हैं। नहीं, मैं तो पहले ही फुर्सत में कह देता हूँ, मुझे शेर याद नहीं आ रहा ताकि वक्त बच जाए, नहीं याद आ रहा। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शब्बीर और शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। माशाअल्लाह। जी, आपने सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा शेर सुनाना है जिसके पहले मिसरे में भी और दूसरे मिसरे में भी लफ्ज बदली आता हो। लफ्ज बदली, बदली, बदली क्या? बदली, बा, दाल, लाम, या। पहले और दूसरे मिसरे दोनों में? पहले में भी बड़ा बदली, मजे का शेर है। दूसरे में भी बदली। बहुत बदली। मारूफ कलाम है, बहुत मारूफ कलाम है, बहुत आसान है, आसान है। आसानी हाँ, होगा, तभी बच्चा तो पढ़ आपको कह रहे हैं जी, भी मतलब फेवरेट नात होती है। कि सबके कोई ऐसा नाथा नहीं होगा शायद मेरी नजर में जिसने ये कलाम ना पढ़ा। मेरी नहीं, नहीं, आप जी, जी, तवज्जो जी, जाए ना, नहीं, वो अच्छा, कलाम तवज्जो तो लेकर बता सकते हैं ना। नहीं नहीं, अभी मैं इशारा, आप क्यों इशारा, मेरा शेर है मैं खुद करूंगा। तो शेर आपका क्या है भाई? शेर आला हज़रत नहीं, का बोल रहा है। आला हज़रत का शेर है, हमारे पास नहीं करने देते यार। बदली ये पहले। आदमी लगता है मेरे को, अपनी हमदर्दियां करता रहता है। मेहरोज भाई आप यार इधर रहो यार भाई। बदली, 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 कोई इशारा? कोई इशारा। यार हाफिज को भी जो है ना, सबसे हाफिज को भी लुकमा, हाँ, ठीक है, मिल जाए लुकमा तो मिल जाए। हाफिज भी लुकमा लेकर आगे बढ़ जाता है यार। तर्ज में सुना दे। हमारा, 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 हमारा इसमें आता है। हमारा नबी, हमारा, हमारा जी, नबी, चलें आप हमारा नबी। अब इसमें लेकर आए बदली, बदली। अब शेर बदली बदलियां नहीं दो होगा, मरतबा लेकिन लानी शेर है। आप यही रहेगा। अच्छा, बदली से यहाँ मुराद क्या है ये मैं बता दूं बापू? नहीं नहीं, अब मेरा है ना भाई, आप लोग सारी के बारे में आप में आ रहे थे। बदली रसूलों की होती रही ना। नहीं नहीं, अरे शेर नहीं, सही नहीं, कीजिए, शेर सही एक मिनट, सुनाना है। शेर सही कीजिए। पहुंच गए हैं आप पर। हाँ, बदली रसूलों की होती रही। शेर अभी भी चांद सही नहीं है, बदली का शेर अभी भी निकला सही नहीं हमारा है। नबी। भाई सब शुरू एक का मिसरा थोड़ा सही हो गया। करनो बदली अल्लाह, रसूलों की होती वाह, रही, वाह, वाह, चांद वाह। बदली का निकला तर्ज में हमारा हो जाए सब। सुभान अल्लाह। नहीं, मैं कौन तर्ज तर्ज सबकी ऐसा- जगह पर है। सुना अच्छा, मुझे अपने सलमान भाई जी, एक आला हजरत का शेर सुनाए है जिसमें डर है। इधर लब्बैक नहीं है। डर, ये कुछ और होने जा रहा है। तो ये लफ्ज़ डर है, ये शेर में डर फिर है। अगली आप कबूल मरतबा तो करेंगे? आपसे पूछूंगा आपसे। नहीं, अब भाई साहब अगली मरतबा मुहावरे तैयार करके आएंगे। डर है बापू, डर। मैं तो डरा हुआ ही हूँ, आप मारो डर। अच्छा बापू, आप सुना दो डर। डर का आप डर रहे हैं? खौफ से सुना रहे हैं, खौफ और डर। शेर डर है, सुनाना है, ना। शेर सुनाना है। नहीं, खौफ भी शेर तो डर ही सुनाए, होता है डर का ना। लफ्ज है। लफ्ज बहुत अच्छा शेर है, आसान शेर है। मैं पढ़ूं और आपको ना याद आए तो मुझे कहिएगा। वो तो आ ही जाएगा जब तो डर था मतलब कि तो अभी याद इतना की आने हाय, सजा हाय, हाय, अब हाय, होगी या रोज़े जज़ा, हाय, जी हाय, उनकी हाय। रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या चारों हुआ? एक चारों आप एक चारों मिल के ढेर हो चारों जाते हो। व्यक्ति एक साथ उड़िए। अल्लाह ताला आपको जिन्हें लाए खैर भी अता डर हैं। फरमाए। डर। जी अच्छा चले, एक और शेर, सियाकार। जी, लफ्ज सियाकार आ जाए। हम सियाकारों पर यारब तफीशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे के सुभान बताएं। अल्लाह, सुभान साया अल्लाह, अफगन बिल्कुल। हो तेरे प्यारे के प्यारे के हम हम सियाकारों पे यारब तपीशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। सुभान। ये भी इसमें सियाकार भी है। वैसे मेरे ज़हन में एक शेर जी। था, मुझसा सियाकार कौन, उनसा शफी है कहाँ, अल्लाह, अल्लाह। फिर वो तुझको भूल जाएं, दिल ये तेरा गुमान। अल्लाह, अल्लाह। नहीं भूल बिल्कुल नहीं। लेकिन जवाब दुरुस्त दे दिया था हमने। हाँ, जवाब तो दुरुस्त मान लिया ना। जी। चले, हम भी मदनी चैनल के नाजरीन को नहीं भूल रहे, उनकी कॉल शामिल करते हैं। जी, मोहम्मद
محمد کاشف اتاری عرض کر رہا ہوں خانے وال سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب بھی آپ کو مدنی چینل میں دیکھتے ہیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کے بارے میں مزید محبت, آپ کا دیکھ کے جذبہ مزید عجیب ایسی کیفیت ہوتی ہے. کاش اللہ ان کے قدموں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنا دے. بس اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے, دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ ان کے صدقے ہماری حتمی بخشش فرما دے, بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بخشش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں آپ سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فیملی کو وقت کیسا دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت پہ ایک انسان کو کیسا وقت دینا چاہیے اور کتنا وقت دینا چاہیے, براہ کرم رحمت میں فرمائیں. جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. جب اگر میرے گھر والے یہ سوال سن رہے ہوں گے نا تو دیکھو یہ جواب کیا دیتا ہے. اب پھنسا یہ, اب جواب دیتے ہوئے یہ بھی سوچنا ہے کہ گھر والے یہ نہ کہے کہ اس نے وہ گھما پھرا کر کام لیا ہے. یہ بھی آخری لمحات بھی اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا یہاں سے جانے کے بعد. آپ جواب تو ارشاد فرمائیں. پہلے اسی سوال کا جواب انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا بابو. ہاں ہر گھر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, ہمارا اچھا ہوگا. آپ تو ہر جگہ کے چیمپئن ہیں حضرت. اللہ نے چاہا الحمدللہ. یہ بات طے ہے بابو, اگر گھر کا تعاون نہ ہونا تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. جس نے بزنس میں ترقی کی نا اس کو بھی گھر کا تعاون ملا ہے, اور جس نے اس لائن میں بھی اگر کوئی آگے بڑھا ہے نا تو اس کو بھی گھر کا تعاون. سبحان اللہ. گھر والے اگر تعاون نہ کریں, صبر نہ کریں, برداشت نہ کریں, آپ کے کسی نہ کسی معاملے پر درگزر سے کام نہ لیں, تو جب گھر کے ٹینشن ہوگا نا اب کوئی آپ ایک سلسلہ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ 1 گھنٹے کا سلسلہ نہیں کر سکتے اگر خدا نہ کرتا آپ کو گھر سے پریشانی آ جائے. ایسی ہے نا. بالکل. تو جب تحریک کے ساتھ چلنا ہے اور اتنے لوگوں کے ساتھ رہ کر چلنا ہے تو اس میں گھر والوں کا تعاون ہونا, گھر والوں کو کوپریشن ہونا, اور بہت سارے میٹر میں مطلب کہ ضبط و صبر سے کام لینا, یہ انتظار کرنا کہ یہ آئیں گے تو چلو پھر ہم بات کر لیں گے. سبحان اللہ. یہ بات ہوتی ہے. یہ ہمارے اسلامی بھائی انتظار نہیں کرتے, ٹھا کر کے میسج کر دیتے ہیں. بھلے یعنی ہوتا ہے نا کہ یار اپنا سینے و دماغ پر جو ایک بوجھ آیا ہوا ہوتا ہے نا وہ بوجھ میسج کے ذریعے اتار دیتے ہیں. اب یہ جانے کا کام جانے میں تو خود چھوٹا پڑا. تو یہ بھی ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے. لیکن گھر پہ بھی میں وقت دیتا ہوں ماشاءاللہ. یہاں سے جیسے کہ ابھی گھر جب بھی جانا ہوگا تو بھی گھر پہ وقت دیں گے کچھ نہ کچھ. اور اب چونکہ کمیونیکیشن اتنا ایزی اور فاسٹ ہو گیا ہے کہ اب کوئی ایسے مسائل ہو تو وہ حل ہو جاتے ہیں. اچھا جیسے گھر سے نکل رہے ہیں آپ, جیسے ہمارا بھی نکلنا ہوتا ہے, اب امامہ شریف بھی ہے, وائٹ کپڑے بھی ہیں, چادر بھی ہے, پھر اس کے بعد تمغہ اتار بھی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ گھر سے باہر کی جانب آ رہے ہوں اور چادر وغیرہ کوئی چیز رہ گئی ہو, گھر والے آپ کو یاد دلائیں, آپ کے گھر والے کہ یہ چیز تو لیتے جائیں, یہ بھی ایک تعاون ہے. یہ عموماً تو یہ چیزیں ساتھ ہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا تھوڑا سا انداز یہ ہے کہ ایک پورشن اوپر ہے جس میں عمارت میں رہتا ہوں, اور میرا جو فیملی پورشن ہے جہاں میرے بچے اور گھر والے سب رہتے ہیں وہ سب اوپر کی منزل پر رہتے ہیں. میں گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے, میں اس میں زیادہ تر میری ترکیب ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں میری وہیں رکھی ہوتی ہیں, کتابیں وہی ہیں, اور شاید آپ لوگ میں آئے بھی ہیں تو وہ وہیں ہوتا ہے. تو چائے پلائی تھی ہاں, اتنا وہ نہیں ہوتا ہے حساب کتاب. ہمیں بھی چائے پلا دیں, محروز بھائی کو چائے پلائیے آپ نے. تو کھانا بھی کھلایا تھا, سلسلہ ہے تو کوئی گھر سے ہو جائے ایک دن لبیک, یہ کہنا نہیں. کھانا تو نگران شورا نے کھلایا ہے. تو آپ کو کھانا کھلانا, کھانا نہیں کھلانا بھائی, آپ کو چائے پلا دیں میں کھانا کھلا دیں. گھر پہ تھوڑی کھانا کھلایا, یہ بھی ہو. ویسا تو نہیں کرے نا یار اکبر بھائی, ان چاروں کا کچھ کرو یار. جی چلے جو کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے. اللہ خیر کرے. آمین. اچھا حکم لبیک. جی میرا نام وقاص نواز شتاری جنگ سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی ماحول سے پہلے ان کا کاروبار کیا تھا اور اب مدنی ماحول کے اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد کیا کاروبار ہے؟ جزاک اللہ. کاروبار کیا ہے؟ میں کئی کاروبار کسی اور نے بھی کہا, وہ بھی میں یہاں پہ کر دوں. ایک ہی سوال ہے کہ ہر وقت تو یہ نگران شورا سے پوچھیں, ہر وقت ان کا کہنا یہ تھا, میں نے عرض کی تھی کہ ہر وقت تو نہیں ہے لیکن بہرحال اب اکثر اوقات مدنی چینل پر ہوتے ہیں, اسکرین پہ بھی نظر آ جاتے ہیں, گھر پہ بھی وقت دیتے ہیں. اوقات مدنی چینل پر نہیں ہوتا, ریکارڈیڈ ہو, یہ ساری چیز چلتے ہو دیکھتا تھا. ابھی جیسے ابھی ہم 2-2.5 گھنٹے بیٹھے ہیں, ابھی ہم چلے جائیں گے. چلے جتنا بھی دیتے ہیں ٹائم, اتنا ٹائم بھی ایک مطلب ہیں.
مدنی چینل میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جو وقت گزرتا ہے اللہ قبول فرمائے. میں اصل میں کئی کاروبار میں رہا ہوں. میں نے کپڑے کا کاروبار بھی کیا ہے, یان کا کاروبار بھی کیا ہے, اور بیڈ شیٹ کا کاروبار بھی کیا ہے, گارمنٹس کا کاروبار بھی کیا ہے, لیدر کا کاروبار بھی کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو نہیں کہ وہ چھوڑے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی مطلب کہ بزنس بھی کیا ہے, بروکری بھی کی ہے, اور اس طرح کی چیزیں کی ہیں. کیونکہ جب سے وہ سنبھالا میمن کیونکہ کمیونٹی ہماری, تو ہم کام کا جو کاروبار میں ہی رہے. پھر فیکٹری بھی رہی ہے, مشینیں بھی ایک پورا ایک یونٹ چلائیں, دھاگے کا کام کیا ہے. آلموسٹ میں کپڑے اور یان جو ہے نا کاٹن کپڑا, میں اس سے متعلق رہا ہوں زیادہ تر. تو اس طرح اور بھی چند کام کیے ہیں. ابھی بھی مطلب کاروبار میں پھر کاروبار اور یہ سب ساتھ نہیں چل سکتا. اب اس وقت میں نے کچھ رقم کہیں دی ہوئی ہے, کیونکہ جب یہ سب ختم ہوا تو ظاہر بات ہے پھر اب رقم مت پوچھ لیے گا ناظرین, آپ نے کتنی رقم دی ہے, انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. چلیں جی, یہ بہت آپ نے اچھے جوابات. اللہ کا شکر ہے, دعوت اسلامی سے مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملتی, مدنی چینل سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی, ایسا نہیں ہے. اچھا, ایک بات جو ٹاپک ہمارا تربیت اولاد, آپ اپنی خالہ کے پاس بھی رہے ہیں, والدہ کے پاس بھی ابھی بھی رہتا ہوں. ٹھیک ہے, آنا جانا ہوتا ہے. کوئی بچپن کی یا کوئی جوانی کی ایسی بات کہ والد صاحب نے یا والدہ نے خالہ نے آپ کو کہی ہو, تو وہ تربیت جو آج تک نظر آ رہی ہے, کوئی ایسی بات بتائیں جس سے ناظرین کی بھی تربیت ہو. ایک چیز جو میں نے رمضان مبارک میں شاید کہی تھی وہ میں دہرا دیتا ہوں. جی, جب میں شاید سال یا سوا سال یا 1.5 سال کا ہوں گا, جب مجھے میری والدہ نے گود نہیں دیا تھا, میری خالہ نے مجھے گود نہیں لیا تھا, اس وقت مجھے گھر والے بتاتے میں مٹی کا تیل پی گیا تھا. اچھا, اور مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگے تھے. آپ کہاں پر تھے؟ اپنی والدہ کے پاس. والدہ کے پاس. جب اس وقت یہ نہیں مطلب میں لے پالک نہیں ہوا تھا, تو اور چونکہ وہ بوتل نیچے رکھی ہوئی تھی مٹی کے تیل کی, تو میں پی گیا تھا, اور پھر مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگے اور علاج وغیرہ ہوا. بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا اور میں نے اس سے سبق حاصل کیا کہ جو چیز میرے ساتھ ہوئی میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو. اس لیے آپ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, دوائی ہیں, مٹی کا تیل ہے, تیزاب بعض اوقات اللہ نہ کرے رکھا ہو, بلیچ رکھا ہوا ہو, ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بے احتیاطیاں کر کے گھر میں رکھ دیتے ہیں. ایون کہ گرم پتیلی رکھ دیتے ہیں, گرم پانی رکھ دیتے ہیں کہ بچہ ہاتھ مارے یا بچہ پی جائے, اور بعض اوقات اٹریکٹیو بوتلیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اور پتہ ہو تو بچے کو کیا پتا کہ مٹی کا تیل کیا ہوتا, تیزاب کیا ہوتا, پانی کیا ہوتا. اس کو پانی مٹی کے تیل اور پیٹرول کے بچے کو کیا تمیز, اس کو تو کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایسی اونچی جگہ پر رکھیں اور مخصوص جگہ پر رکھیں کہ جہاں پر ضرورت ہو تو مل بھی جائے, مگر اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ جائے. ٹھیک ہے, اتنا بھی ہاتھ نہ جائے گا یا ہاتھ مارے ہو گرے, اتنا بھی ہاتھ نہ جائے. اللہ نہ کرے اگر تیزاب رکھا یا کوئی ایسی گرم چیز رکھی ہے اور اسے ہاتھ مارا وہ گری, تو جو اس کو نقصان پہنچے گا تو پھر آپ کو بھی کم تکلیف نہیں ہوگی. صحیح. آج کا کیا پیغام دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ وقت بھی اختتام پذیر ہے. تربیت پیغام امیر اسمت فرماتے بڑا آدمی دیتا ہے. ہم لوگ مدنی التجائیں دیتے ہیں, سنتوں بھری بات کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں. پیغام جو نا بڑے آدمی دیتے ہیں. آپ پیغام دے دیجئے گا آخر میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. جی, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو پیغام ہی ہے. یہ مدنی پھول نہیں ہے جو میں نے ابھی دیا. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے, مرحبا, ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے آپ جو ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. خیر الکلام ما قل ودل. واہ سبحان اللہ. اگر ہم محاورہ میں نے سوچ لیا ابھی کیا پوچھنا ہے آپ سے. بڑا چلے, سلسلے سے آپ نے جو کچھ اکتساب فیض کیا ہے یا جو نوٹ ڈاؤن کیا ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, اپنے سجیشنز دینا چاہیں, اپنے مفید مدنی مشورے جو ہے وہ دینا چاہیں, آپ ضرور دیجئے. اور سلسلہ دیکھنے سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے, آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں, کیا گین کر رہے ہیں, کیا آپ کی آبزرویشنز ہیں, اس سے بھی ہمیں اطلاع کیجیے. مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں. آپ ہمیں کال کے ذریعے, واٹس ایپ میسیج کے ذریعے, ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے بھی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اگر نگرانی شورا نارہ لگائیں اور ہم سب جواب. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.